الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے یہ بالکل آخری دن چل رہے ہیں، بالکل آخری عشرہ، ایک دو دن میں یہ ربیع المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا، اور اس مہینے میں لگاتار ہم جو ہے شان مصطفیٰ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لگاتار جو ہے درود و سلام اور شان و عظمت پر ہم نے بہت سی باتیں کی ہے۔ آج کیونکہ یہ بالکل ربیع الاول کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو یہ آخری عشرے میں انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ خاص طور پر جو حضور سیدنا رحمت اللہ المعروف خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس ہوتا ہے، تو آج انہیں کی شان و عظمت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ خبر اس کے کہ میں اپنے ٹاپک اپنے موضوع پر آؤں۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کونین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کا، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو بھی آپ سنیں، تاکہ آنے والا موضوع ہمارے لیے برکت کے باعث ہو جائے۔ درود و سلام کے متعلق کئی احادیث کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے قیامت کے دن، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے قیامت کے دن اللہ تم سے راضی رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پیارے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تم کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ اس سے راضی رہے گا۔ درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے، چھوٹے بچوں کو لا رہے ہیں، میں سمجھاؤں اتنے کم بچوں کو مت لے کر آئیے اندر، ایسے کم سن بچوں کو جن کو ابھی ہوش نہ ہو لانا مسجد میں منع ہوتا ہے۔ تو درود و سلام کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مشکلیں مصیبتیں بھی دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لہذا درود پاک کی بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے ہم سب اور آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے بڑے عقیدت۔ ارے نبی ان کو بٹھاؤ، پیچھے بیٹھے بیٹھے کی مزاج خراب ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت تو وہاں بھیجا، ان کو باہر بیٹھو، درگاہ میں بیٹھو، وہ فکس آتے بچاؤ ہو، جس کو بتایا وہ کرنے لگا۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب میاں درگاہ میں بٹھاؤ، میاں ان کو درگاہ میں بٹھاؤ یارو، جاؤ، ان کو سمجھ نہیں ہے کیا ان کو؟ اور ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا درود و سلام کے فضائل بیان کرنے سے بعد آئیے بالخصوص سرکار سیدنا خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خبر اس کے اپنے ان باتوں کو میں مکمل کروں، خواجہ نائب رسول کی شان و عظمت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے تحقیقی طور پر آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کی ہدایت کا کام، لوگوں کے ان کے اخلاق اور مزاج و کردار کا کام قیامت تک کرتے رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ہے تو وہ بندے ہی انسان ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک خاص قوت اور خاص پاور دے کر دنیا میں بھیجتا ہے، جو اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پھر لوگوں کو دلوں کو اپنی طرف پھیرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
انہی کو اولیاء اللہ کہا گیا ہے، جو حضور کی امت میں قیامت تک یہ اولیاء اللہ آتے رہیں گے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کرتے رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ دین، یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے۔ تو جب قیامت تک یہ اسلام رہے گا تو اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو بھی بھیجتا رہے گا۔ انہی نیک اور محبوب بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نہیں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، نیک بندوں کا ذکر فرمایا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو کہیں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ تو کہیں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین پر ہے۔ تو کہیں پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ ہوتے کیسا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان تمام بیٹھ جائیے حضرت، بیٹھ جائیے، سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا جب سنت پڑھیے۔ لہٰذا ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور بھی قرآن میں کئی اور آیتیں ہیں، لیکن وقت نہیں کہ سارے آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ اس کے علاوہ کئی احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کے متعلق، جس کو صحیح مسلم میں کتاب التوبہ میں امام مسلم نے بھی یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، اور اس کی بخشش جو ہے ایک ولی کے قریب جانے کی وجہ سے ہو گئی۔ اب یہ حدیث بڑی طویل ہے، میں نے مختصر سے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ اور بھی بخاری شریف میں بھی حضرت جریج کا واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جریج کون تھے، یہ پہلے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے جن کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے۔ تو خیر قرآن اور احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی اولیاء اللہ کا ذکر موجود ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا کام قیامت تک لیتے رہے گا۔ اب انہی بزرگان دین کا ان دنیا سے جانے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی ان بزرگوں کا فیض جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں، لوگوں کی مشکلوں کو دور فرماتے ہیں، اور لوگوں کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کر جو ہے ان کو صحت یاب کراتے ہیں۔ تو اس کی دلیل بھی یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگیاں مبارک کو اگر دیکھیں تو حضور دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد بھی قبر میں زندہ ہے، اور آج بھی لوگوں پر کرم فرما رہے ہیں، اور لوگوں کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اپنے مشکل امتیوں کی سرکار اللہ کی عطا سے مدد بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کا دنیا سے جا کر بھی لوگوں کو فیض پہنچانا، اسی طرح کیونکہ ہر ولی نبی کا غلام ہوتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، نبی ہی سے فیض لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آج
سورج چاند سے فیض لیتا ہے. سورج جو ہے چاند جو ہے سورج سے روشنی لیتا ہے. یہ تحقیق بات بتا رہا ہوں کہ چاند جو چمکتا نظارہ ہے یہ روشنی سورج سے لیتا ہے. اسی طرح اولیاء اللہ جن کے مزارات چمک رہے ہیں، جن کی گنبدیں چمک رہے ہیں، یہ بھی فیض اپنے نبی سے ہی لیتے ہیں. تو جس طرح نبی زندہ ہے تو نبی کا فیض بھی زندہ ہے، ہمارے نبی کے معجزات بھی زندہ ہے. تو اسی طرح نبی کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں پر فیض کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلوں کو اللہ کی عطا سے دور کرتے ہیں. اسی طرح نبی کے سچے غلام اولیاء اللہ بھی دنیا سے جانے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی جو ہے بزرگان دین نبی سے فیض لے کر لوگوں کی مشکلوں کو دور فرماتے ہیں، ان کے پریشانیوں کے مصیبتوں کو ختم فرماتے ہیں. کیونکہ جس کا نبی زندہ ہو تو اس کے قبر، اس کے غلام جو اولیاء اللہ ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کی عطا سے اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی کے فیض سے لوگوں کی مشکلوں کو دور فرماتے ہیں. یہ بات سمجھنے کے بعد جیسا ہی بزرگان دین کا ہم وفات کا دن آتا ہے تو لوگوں کو ایک بڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ یہ عرس کیا ہے. بزرگان دین کے بارے میں ایک نئی باتیں جو ہے مارکیٹ میں عجیب و غریب طریقے سے پھیلائی جاتی ہے کہ یہ بزرگان دین کا عرس کیوں کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو پہلے اس کا بھی جواب دیتے ہیں کیونکہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس کا بھی جواب دینے کے بعد میں آپ کو خواجہ نائب رسول کی بارگاہ میں چلتا ہوں، کیونکہ ابھی ان کا عرس ہوا ہے. ابھی جو عرس جو ہے 4 شعبے کے دن ہوا ہے 250 سال ہو گیا ہے خواجہ نائب رسول کو دنیا سے جا کر، لیکن آج بھی آپ کا فیض جاری اور ساری ہے. تو 250واں عرس ان کا ہوا ہے. تو عرس کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں، یہ اس کا مطلب کیا، عرس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تاکہ بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو لوگ بھی سنتے ہیں تو ان کو بھی علم اضافہ ہو اور بدعقیدہ وہابی جو ہے ان کے ایمان و عقیدے کو خراب نہ کرے. عرس کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ اللہ کی عبادت کو سمجھیے. عبادت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہے. اگر ہم یوں سمجھیے عبادت کے 3 قسمیں ہیں، عبادت کے 3 طریقے ہیں، 3 قسمیں ہیں. صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرنا بھی عبادت ہے. صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو اچھی بات کہنا بھی عبادت ہے، نیک بات کرنا، اچھا مشورہ دینا بھی عبادت ہے. تو عبادت کی کئی قسمیں ہیں، تو اس کو یوں سمجھیے کہ عبادت کے 3 قسمیں ہیں، 3 ایسے راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ایک عبادت ہے بدنی، 3 قسمیں عبادت کے ہیں، ان میں سے ایک عبادت بدنی عبادت ہے اور دوسرا جو ہے مالی عبادت ہے اور تیسرا جو ہے مرکب عبادت ہے. عبادت کے 3 طریقے ہیں. یوں سمجھیے کہ عبادت جو بدنی عبادت ہے جس میں صرف بدن کی محنت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نماز، روزہ، اس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے. اور مالی عبادت کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ نکالنا اور غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کرنا. اللہ نے جو دولت مند کو دولت عطا فرمائی ہے تو یہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا بھی عبادت ہے، اس کو مالی عبادت کہتے ہیں. اور ایک ہے مرکب عبادت، جس میں بدن کی بھی محنت ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے. جہاں یہ دونوں مل جائے اس کو مرکب یعنی مکس، اردو میں انگلش میں اس کو مکس کہتے ہیں، یعنی ملی ہوئی عبادت جہاں پر بدن کی بھی محنت ہو اور مال بھی خرچ ہو، تو بدنی مرکب اس کو عبادت کہتے ہیں. جیسا کہ حج میں لوگوں کے پیسے بھی لگتے ہیں اور بدن کی محنت بھی لگتی ہے، تو اس کو مرکب عبادت کہتے ہیں.
تو یہ تین طریقے آپ دیکھ لیں کہ بدنی عبادت، مالی عبادت اور مرکب عبادت. اس کو اور آگے آسان سے سمجھیے آپ. اب بدنی عبادت میں فرض بھی ہے کچھ چیزیں اور نفل بھی ہے. اسی طرح مالی عبادت میں کچھ چیزیں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے. اور اسی طرح مرکب عبادت میں بھی فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے. یہ تینوں عبادتوں میں کچھ چیزیں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں بدنی عبادت میں پانچوں وقت کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کا پڑھنا فرض ہے. تو کچھ نماز نفل بھی ہے، اگر پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے. نفل نماز کو کہتے ہیں. روزے رکھنا فرض بھی ہے تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں. لیکن بعض لوگ نفل روزے بھی رکھتے ہیں، رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو گناہ بھی نہیں ہے. تو بدنی عبادت میں کچھ چیزیں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے. اسی طرح مالی عبادت دیکھیں، مالی عبادت میں کچھ چیزیں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، ان پر سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. لیکن غریبوں، یتیموں، بے سہاروں اور بیواؤں کی مدد کرنا اپنے دیے ہوئے مال سے، تو یہ مال سے مدد کرنا جو زکوٰۃ کے علاوہ، جیسا کہ نیاز بھی اس میں آ جاتا ہے، بزرگان دین کی نیاز کرنا، تو یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں. اب مرکب عبادت میں جو ہے عمرہ آ جاتا ہے، نفل ہوتا ہے. عمرہ کرنا یہ تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے جن کو، لیکن عمرہ کو کوئی جاتا ہے تو نفل عبادت ہوتی ہے، جائز ہے. حج تو مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد دیکھیں، میں عرس کیا ہے یہ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ خواجہ نائب رسول کے بارے میں کوئی باتیں آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ باتیں سمجھنا ہوگا، تو ہی آپ کو آنے والی گفتگو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. آپ تصویر بیان کے وقت کچھ یہی سب سے بڑی عبادت ذکر ہے، کیونکہ تسبیح وغیرہ نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، اردو بیان ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننا بھی ذکر ہے. ذکر زبان سے پڑھنا بھی ذکر ہے، تسبیح سے پڑھنا بھی ذکر ہے، تو کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سننا بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ بھی ذکر ہی ہے، آپ کو ذکر کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ. لہٰذا کیونکہ ہم آج ضروری ہے ان باتوں کو سیکھنا سمجھنا. عبادت کب آسان ہوتی ہے؟ جب پہلے اس کا علم حاصل ہوتا ہے. پہلے اس کا علم حاصل کرو، پھر وہ عبادت آسان ہو جاتا ہے. عبادت کرنے سے پہلے عبادت کو سیکھنا پڑتا ہے، تب باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. تو نفلی عبادت میں فاتحہ بھی آ جاتی ہے، چہلو بھی آ جاتا ہے، برسی بھی آ جاتی ہے. یہ نفلی عبادت ہے، یعنی کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں، جس کو ہم نفلی عبادت کہہ رہے ہیں. توجہ فرمائے، چاہے وہ برسی ہو، کسی بزرگ کے نام کی نیاز ہو، 11ویں شریف ہو، 6 شریف ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ ایسی عبادت ہے. اس کے لیے اگر آپ مال خرچ کر رہے ہیں اپنے حلال کی کمائی کا، ایسا نہیں کہ چندہ لے کر یا قرضہ لے کر کسی سے پیسہ زبردستی وصول کر کر نیاز کرنا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. کیونکہ نفل عبادت کوئی آپ پر فرض نہیں کی گئی ہے. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ بھی نہیں ہے. تو نفل کام کے لیے قرضہ لینا منع ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا نیاز کے لیے بولے نہیں ہم کو گھڑوانی شریف میں 4 بکرے کاٹنا ہے، اس لیے پریشانیاں آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں. یہ کہہ کر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سود سے، معاذ اللہ، سود سے 10,000 20,000 روپے لے کر جا کر سرکار سیدنا اسماعیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نیاز کر کر آتے ہیں. ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ جو تم نیاز کر رہے ہو، نیاز کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے.
کچھ پتہ نہیں ہے، بس ذہن دے دیا گھر کی عورتوں نے کہ تم پریشان اس لیے ہو کہ تم گڑواڑی میں بکرے نہیں کاٹے، فلاں درگاہ میں بکرے نہیں کاٹے، اس لیے پریشان ہو۔ اور وہ بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، قرضہ لاتا چاہے سود سے ہو تو سود سے ہو، اور لے کر جو ہے درگاہوں میں جا کر نیاز کرتے ہیں۔ بھائی پریشانی جو ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے نیاز نہیں کیا پریشانی آ رہی ہے، پریشانی نمازیں نہیں پڑھنے سے آتی ہے، پریشانیاں جھوٹ بولنے سے آتی ہیں، پریشانیاں لوگوں کو دھوکہ دینے سے آتے ہیں، پریشانیاں کسی کا مال ہڑپ کرنے سے آتے ہیں، پریشانیاں جو ہے جھوٹ بولنے غیبت کرنے سے آتے ہیں۔ کوئی بھی بزرگان دین تاریخ اٹھا کر دیکھے، بزرگوں کے بارے میں پڑھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اپنے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی بزرگان دین ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ میرے پاس نیاز کیوں نہیں کہ تم پریشان ہو جائیں گے، ایسا ہے ہی نہیں۔ بزرگان دین بڑے رحم دل ہوتے ہیں، وہ تو انسان جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ آپ کے بکرے کاٹنے سے کیا ان کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو عزت یہ مزار میں آرام کرنے والے بزرگان دین کو دیکھیں، ان کو جو عزت ملی ہے آپ کی اور میری کی وجہ سے نہیں ملی، ان کو عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے، ان کو مقام و مرتبہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جن کو اللہ پاک عزت دے، توجہ کرے ذرا، یہ بات ذہن میں بٹھائے، جن کو اللہ عزت دیتا ہے پھر پوری دنیا مل کر بھی ان کو بے عزت نہیں کر سکتی۔ یہ اولیاء اللہ جن کے مزارات چلا ان کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کے پاس نیاز نہیں کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ چھوڑو عورتوں کی باتیں، دین سیکھو، علماء کے قریب بیٹھو، کیونکہ جتنے مزار میں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں یہ کسی معاذ اللہ ہر ولی جو مزار جن کی چمک رہی ہے یہ کوئی معاذ اللہ ان پڑھ جاہل نہیں تھے، پڑھیے ان کے بارے میں، یہ وقت کے عالم، مفتی، محدث، محقق تھے ہر ولی۔ میں خواجہ نائب رسول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج خواجہ نائب رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ یوں ہی ملا ہے، ان کا علم، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کیسے تھی۔ لہٰذا نیاز جو ہے ایک نفل عبادت ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر اللہ نے توقع دی، پیسہ ہے تو آپ نیاز کریں، اچھی بات ہے، لیکن قرضہ لے کر، سود سے پیسہ لے کر یہ کرنا آپ کا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نیاز نہیں کر سکتے، آپ شکر پر فاتحہ دلا دیں، یہ صاحب مزہ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ صرف بکرا کاٹنا ضروری ہے، عجیب بنا دیں، جو چیزیں ضروری ہیں اسلام میں اس کو تو مانتے نہیں۔ نماز ضروری ہے لیکن اس کو تو اتنا توجہ نہیں دیتے، عبادتیں کرنا ضروری ہے اس پر توجہ نہیں دیتے، اور جو چیزیں ضروری نہیں تھا، نفل تھا، اس کو ہم ضروری سمجھ بیٹھے، اور اتنا ضروری کہ مصیبتیں اسی وجہ سے آ رہے سمجھ رہے ہیں ہم، جبکہ اولیاء اللہ کے نام سے بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ غوث پاک کا نام میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، ان کی ذات میں تو بے پناہ برکتیں ہیں، اولیاء اللہ کے ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ خدا کی عزت جلال قسم بات حق کر رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے ناموں میں بھی برکت رکھتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھیے کہ نیاز نفل عبادت ہے، کرے ثواب، نہیں کرے تو گناہ۔ اب نفل عبادت میں جیسا بھی آپ کو بتایا، نفل عبادت بدنی بھی ہوتی ہے اور مالی بھی ہوتی ہے۔ مال خرچ کرنا، کسی غریب، آپ کے پاس دولت ہے، غریب کی مدد کرنا، یہ نفل عبادت اچھی چیز ہے، خیرات کرنا، اور اسی طرح کسی اللہ والے کے پاس جا کر نیاز کرنا، یا وہ نیاز کا کھانا ان کے نام پر بنا کر غریبوں کو کھلانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نفلی عبادت میں اگر ہم عام آدمی کے لیے، مرحوم کے لیے اگر کوئی کام کرے، اس کا نام ہم کیا کرتے ہیں، حالانکہ ثواب پہنچانا کسی مرحوم کو، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کسی مرحوم کو ثواب پہنچانا، کیسے ثواب پہنچائے؟ چاہے نفل روزہ رکھ کر ثواب پہنچائے، یا اللہ میں نے نفل روزہ تیرے لیے رکھا لیکن میں اپنے باپ مثال دے رہا ہوں کہ میرے والد کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ آپ عمرہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے عمرہ کیا لیکن اس کا ثواب میرے ماں کو پہنچاؤ۔ اسی طرح کوئی بدنی عبادت سے بھی آپ مرحوم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ آپ کو نیاز کرے تو ہی آپ کو ثواب پہنچا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ
کلمہ پڑھ کر بھی، قرآن کی کوئی آیتیں پڑھ کر بھی آپ مرحوم کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس مرحوم کے لیے آپ جو ہے کسی غریب، یتیم، بے سہارا، جن کے گھر میں ایک ٹائم کا چولہا بھی بڑی مشکل سے سلگتا ہو لیکن ہو ایمان والا، ہاں شرط بھی یاد رکھیے، مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر ایک کو نہیں دیتے بیٹھ سکتے آپ، ہو ایمان والا تو اس کو کھانا کھلا کر نیت یہ کرنا کہ میں اس کا ثواب میرے والد والدہ کو پہنچا رہا ہوں تو یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ثواب جو ہے کھانا کھلا کر بھی پہنچا سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ کر بھی پہنچا سکتے ہیں، نفل روزہ رکھ کر بھی پہنچا سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اس کی ایک حدیث میں آپ کو دیکھو، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اس کو ثواب پہنچاؤں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنے ماں کے لیے ثواب کا کام کرنا چاہتے ہو، ایک کام کرو 2 رکعت نفل پڑھ لو، روزہ رکھ لو۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسا تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے ایک پانی کا کنواں خرید کر وہ مسلمانوں میں یعنی دے دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جتنے لوگ اس پانی کے کنویں سے پانی پیے اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ اور کر کے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اس کا ثواب میرے ماں کو پہنچے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو سرکار منع کر دیتے کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میاں، جیسا کہ وہابی کہتے ہیں کہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود پہ، کئی کا فاتحہ مر گئے بات ختم، نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اے سعد اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائے گا۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا پھر، کیونکہ اس دور میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، لوگ پانی کو خرید کر پیا کرتے تھے، وہ دور ایسا تھا، تو لہٰذا فری میں پانی ملنا یہ بہت بڑی نعمت تھی اس دور میں۔ تو لہٰذا اس صحابی گئے اور ایک کنواں خریدا اور خرید کر لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں آج کے بعد تم اس کنویں سے پانی فری میں لے جا سکتے ہو کیونکہ یہ میں نے کنواں میرے ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ حضور کے دور سے چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے اس کو برسی بھی کہتے ہیں، زیارت بھی کہتے ہیں، چہلم بھی کہتے ہیں، سال گزر جائے تو برسی کہتے ہیں، 40 دن گزر جائے تو چہلم کہتے ہیں، دوسرے دن گزر جائے تو زیارت کہتے ہیں۔ تو یہ زیارت کہہ لیجئے یا چہلم کہہ لیجئے یا برسی کہہ لیجئے، اس کا اکثر مقصد مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اصل مقصد کیا ہے؟ اب یہ میں نہیں کہتا کہ آج ایک طریقہ ہمارے پاس یہاں نکل گیا ہے دن کم زیادہ کرنے کا، کہ 40 دن مکمل نہیں ہوگا، چہارشنبہ خراب کا دن، منگل خراب کا دن، جمعرات خراب کا دن۔ میں نے کہا لوگ ہم سے ہی پوچھتے ہیں مولانا یہ کم زیادہ دن کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ عورتوں کے چونچلے والے۔ اب عجیب ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ بھی دین نہیں جانتے، اسلام نہیں جانتے، بس عجیب و غریب جو ہے باتیں کر دیتے ہیں۔ کم دن زیادہ کرنا اپنی سہولت کے لیے الگ بات ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں ہے کہ دن کم کرنا زیادہ کرنا۔ اصل ان سے پوچھو بھائی زیارت کا مقصد کیا ہے، پوچھو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بتا ان سے اگر پوچھو اصل بھائی چہلم کرنے کا مقصد کیا ہے، سال میں ایک بار کسی مرحوم کے نام سے برسی کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سر بجاتے ہوتے نہیں ہو دن زیادہ کم زیادہ کرنا نہیں، اصل مقصد مرحوم کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور ثواب پہنچانا حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس کو زیارت کہہ لیجئے، اس کو یا چہلم کہہ لیجئے یا اس کو برسی کہہ لیجئے، نام الگ الگ ہے، مقصد ایک ہی ہے، ثواب پہنچانا۔ اسی طرح جس طرح عام مردوں کو ان کے انتقال کے بعد ان کا تو ہم چہلم کہتے ہیں یا تو برسی کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے محبوب بندے اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب سال میں وہ تاریخ آتی ہے تو ہم ادباً جو ہے اس تاریخ کو عرس کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں عرس کیا ہوتا کیا ہے؟ یہ نفلی عبادت ہے،
عرس کے موقع پر ان بزرگان دین کی یاد منا کر ان کے نام پر غریبوں، یتیموں، بے سہاروں کو کھانا کھلا کر یہ نیت کرنا کہ اللہ جو میں نے ایک کھلایا ہے، کھلایا تو تیری رضا کے لیے ہے، لیکن ثواب ہم اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا نیاز یا عرس یہ بزرگان دین کے مرتبوں کو دیکھ کر ہم رکھتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ہوتا ہے عرس۔ تو میں آپ کو یہ اور زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا ہوں کہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، آئے میں آپ کو حضور سیدنا خواجہ نائب رسول کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ خواجہ نائب رسول جن کا دنیا سے جا کر 250 سال ہو گیا ہے، ابھی 4 جمعے کو آپ کا عرس مبارک ہوا ہے۔ آپ کا جو خاندان تھا خواجہ نائب رسول کا، وہ حسینی خاندان تھا۔ خواجہ نائب رسول کو نائب رسول کیوں کہتے ہیں؟ خواجہ نائب رسول یہ دونوں آپ کے نام نہیں ہے، دونوں آپ کے ٹائٹل ہے۔ اصل آپ کا نام رحمت اللہ ہے، ذہن میں رکھیے، سید رحمت اللہ آپ کا اصل نام ہے، اور خواجہ کہیے بیٹھے جا رہا ہوں، کیسا بیٹھے مسجد میں؟ ہاں آ جاؤ، میں تم آ جاؤ، سیرت دیکھ رہے تھے، آ جاؤ سیرت دیکھ رہے تھے، باہر آ رہی بس تھوڑی سی چکر ہے، چلو درود پاک پڑھیے مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ نائب رسول کا خاندان حسینی سید ہے، اور آپ کے جو والد ہے خواجہ نائب رسول کے، اچھا پہلے نام سن لیجیے آپ، خواجہ اور نائب رسول یہ دونوں نام آپ کے نہیں ہیں، آپ کا نام رحمت اللہ ہے، یہ آپ کے ٹائٹل ہے۔ خواجہ کا معنی ہے، اگر ہم ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں اردو تو خواجہ کا معنی بڑے آدمی کو کہتے ہیں، آقا سردار کو عربی میں خواجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آقا، میرے سردار، میرے استاد، میرے پیر، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ان کو خواجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نائب رسول، نائب کہتے ہیں یوں سمجھے کہ سیکرٹری کو، جو ایک باس ہوتا ہے اس کا سیکرٹری، جو دنیا داری کے اعتبار سے، تو خواجہ نائب رسول کو نائب رسول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا ہر ادا حضور کی سنت کے مطابق تھا، اس لیے ان کو نائب رسول کہتے ہیں، یعنی حضور کا نائب سیکرٹری، جس کو دے کر ہر ادا سونے کا طریقہ ہو حضور کی طرح سو، سنت کے عمل کرتے تھے، کھانے کا معاملہ ہو حضور کی سنت پہ عمل، لباس کا معاملہ ہو حضور کی سنت پہ عمل، داڑھی کا مسئلہ ہو، تیل لگانے کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں خواجہ رحمت اللہ جو ہے حضور کی اطاعت کرتے تھے۔ اور ہر ولی صرف خواجہ نائب رسول نہیں، جتنے اولیاء اللہ ہے وہ سب حضور کے نائب رسول ہیں، لیکن خاص طور پر خواجہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نائب رسول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی حضور کی اطاعت اور سنتوں پر گزارا۔ یہ نام خود بتا رہا ہے کہ ذات کیسی تھی، ذرا سمجھیے بات کو، آپ یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، نام خود بتا رہا ہے کہ ذات کیسی تھی۔ آج ان کے نام پر لوگ دھندے کر رہے ہیں، نائب رسول کے نام پر آنکھ پہ ہاتھیاں لے کر آج لوگ اپنے پیٹ پال رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نائب رسول کا نام لے کر کہتے ہمارے اوپر نائب رسول آ رہے ہیں، اور اس کا چہرہ دیکھو جس کے اوپر معاذ اللہ کوئی پہلے تو کوئی ولی کسی کے آنکھ پہ آتے نہیں، یہ بات ہے میں نے کیا، تو جس کے نام پر یہ لوگ کہ ہمارے آنکھ پر نائب رسول آ رہے ہیں، اس کو کبھی آپ دیکھو جھوٹ بولے گا، گالیاں دے گا، گٹکے کھائے گا، نماز کے بارے میں اس کو نہیں معلوم، اس کو طہارت کے بارے میں پوچھو نہیں معلوم، اس کے نماز کے مسئلے کے بارے میں پوچھو نہیں معلوم، اصول میں کتنے فرض ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اتنی بڑی دعویٰ کر رہا ہے کہ معاذ اللہ کے نائب رسول میرے آنکھ پر آ رہے ہیں، اور آ کر معاذ اللہ چھوٹی باتیں کر باپ میں بیٹوں میں لڑا دیا جاتا ہے، بہو ساس میں لڑا دیا جاتا ہے، بھائی بھائی میں لڑا دیا جاتا ہے، بہن بہن میں لڑا دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں نائب رسول ہوں، تجھ کو تیری بہن نے کرا دیا ہے، تجھ کو تیری ساس نے کرا دیا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، خوف کرو اللہ کا، کیوں لوگوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہو؟ اندازہ ہے تم یہ کہہ رہے کر کتنے خاندان آج بھی لڑ رہے ہیں آپس میں، تمہارے چند پیسوں کے لیے تم خواجہ نائب رسول کا نام لے کر اس طرح کی گندی حرکتیں کر خاندان آج تک لڑ رہے ہیں، شک کی بنیاد پر رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے،
اور مجھے بتائے اللہ کا ولی کبھی توڑنے آتا ہے یا جوڑانے آتا ہے؟ وہ جوڑانے کی بات کرتا ہے، توڑنے کی بات کرتا ہی نہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا نائب رسول کے بارے میں کہ آپ کا مزاج کیسا تھا، آپ کتنے رحم دل ہیں۔ آج بھی دیکھیں مزار میں جانے کے بعد بھی یہ بچوں کو باہر بیٹھ جاؤ تو میاں اٹھک بیٹھک مت کرو بولو۔ آج کل بچوں کو خالی فونوں میں بیٹھنے آتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے آتا ہے، لوگوں مسجدوں میں بیٹھے تو پتہ نہیں کیا بیچنی ہے، 4 گھنٹے فون میں دیکھ لیتے بیٹھیں گے، اور روٹیوں سود خوروں کے ساتھ 4 2 گھنٹے بیٹھیں گے، لیکن مسجد میں بیٹھنا نہیں آئے گا۔ لہٰذا خواجہ نائب رسول کے توجہ کریں، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں خدا کے واسطے میری محنت پر آپ تھوڑے سے توجہ کریں۔ میں کوئی بھی ٹاپک جب بیان کرتا ہوں آپ لوگ دعا کریں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی اپنا علم رواب دکھانے کے لیے نہیں، بس آپ دعا کریں، کس کی دعا میں اللہ نے تاثر رکھے میں کیا پتا ہے۔ لہٰذا شرمائیے مت، بالکل دعا کریے میرے لیے۔ 8 دن تک کوئی بھی موضوع کی میں تیاری کرتا ہوں، محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھا جائے۔ کسی بارے میں بولنا ہوتا ہے نا تو 8 دن پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں عمل میں اخلاص عطا فرمائے، دکھاوا ریاکاری سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یہ بولنا، کسی کو ڈانٹنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو خواجہ نائب رسول کا جو خاندان میں بھی بتاؤں گا ان کے نام پر کیسے معاذ اللہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن پہلے آپ سنیے اور پھر کیسے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو مجھے فرمایا تھوڑا سا میاک کی خربڑی وہ چیک کر رہے ہیں۔ آپ کا جو خاندان ہے خواجہ نائب رسول کا، وہ خاندان مبارک تہران سے آیا ہے۔ تہران، وہ تہران کیا ہے؟ تہران جو ہے ابھی موجودہ، ابھی 2023 چل رہا ہے نا، تہران اس وقت افغانستان ترکستان کا ایک علاقہ ہے، اس کو تہران کہتے ہیں۔ ابھی ہے وہ، ابھی اس وقت بھی وہ علاقہ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ علاقہ ایران میں آتا تھا۔ آج سے 200-250 سال پہلے وہ علاقہ ایران میں آتا تھا، ابھی 2023 چل رہا ہے۔ ترکستان افغانستان کا یہ علاقہ ہے آج بھی، ٹھیک ہے، تہران۔ اچھا، اسی علاقے سے جتنے تہران جو ایک ایسا علاقہ ہے جو 300 سال سے زیادہ جو مغلیہ سلطنت نے حکومت کی انڈیا پر، 300 سال سے زیادہ، وہ تمام بادشاہ، چاہے اکبر بادشاہ ہو، اکبر کے والد ہمایوں ہو، اکبر ہو، جتنے بھی یہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب تہران کے رہنے والے تھے۔ تہران کے، ایران کا جو شہر تھا تہران، وہاں سے یہ ہندوستان آئے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تہران سے بڑے بڑے بزرگان دین بھی ہندوستان میں آئے اور بڑے بڑے بادشاہ بھی یہاں پر آئے، جیسا کہ حضور قمر الدین علی خان نظام اول، جو 7 نظام حیدرآباد تک میں ہوئے، پہلے نظام، ان کے جو دادا تھے نظام اول کے جو دادا، جن کا نام قاضی خان ہے، اور یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اورنگزیب کے ساتھ یہ وزیر تھے، اور جب اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب عادل شاہی حکومت اور حیدرآباد دکن میں گولکنڈہ قلعے کو فتح کرنے آئے تھے، تو نظام کے دادا اس فوج میں وزیر کا مقام تھا، لیکن بڑے متقی پرہیزگار بزرگ بھی تھے، اور وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ آج بھی ان کی مزار راجندر، جو ہمارا ابھی موجودہ راجندر نگر ہے، وہاں سے اگر چلے جائے قسمت پور میں آج بھی ان کی درگاہ موجود ہے۔ یہ میں ایک حیدرآبادی ہونے کے خود کے پیدائشی حیدرآبادی ہوں، تو تاریخ پر میرے الحمدللہ اچھی خاصی نظر ہوتی ہے۔ میں اس لیے ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں کہ آج بھی، میں اس سے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ حیدرآباد دکن میں الحمدللہ کہ ہر بزرگان دین جتنے مزارات ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر بزرگان دین کے اوپر میں نے اچھی خاصی تحقیق کی ہے، کون بزرگ کب آئے اور ان کی محنت کیا تھی، انہوں نے عمل کیا کیا۔ تو یہ جو قسمت پور ہے، وہاں پر جو آپ آج بھی مزار جائیے، آپ درگاہ ڈیر خان قاضی خان کے نام سے وہ موجود ہے، جو فوج میں یہ شہید ہوئے تھے جنگ لڑتے لڑتے، تو ان کا مزار آج بھی جو ہے قسمت پور میں موجود ہے۔ یہ کون ہے جن کا مزار قسمت پور میں ہے؟ یہ پہلے نظام کے سگے دادا ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواجہ نائب رسول کا جو دور تھا، اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیجاپور کو فتح کیا، حیدرآباد دکن میں قطب شاہی حکومت تھی، عبداللہ قطب شاہ
قلی قطب شاہ، اگر میں یہ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھاؤں گا تو نائب رسول آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں کیونکہ اس دور میں سیاسی حال کیسا تھا، اور ایسے حال میں دین کا کام کرنا ہے یہ اللہ کے ولیوں کا ہی کام ہوتا ہے. سیاسی ماحول 2023 چل رہا ہے، ایسے دور میں سیاست کیسی چل رہی ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر. تو لہٰذا ایسے دور میں حق اور سچ بولنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. ہاں، سچ بات بولنا، حق بات لوگوں کو بتانا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. آج 2023 میں اگر آپ اپنے علاقے میں اگر روڈ کے بارے میں ویڈیو بنا کر ڈالیں گے تو آپ کے گھر پر کون آئے گا آپ کو اندازہ ہے. دوسرے دن کون سا پہلوان آئے گا، کون سا روڈی آئے گا، آپ کو کیا تھا. تو آج سچ بات بولنا. تو اللہ والے جو مزارات دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چپکے ان کے مزارات یوں نہیں چمک رہے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے، حالات کچھ بھی ہو لیکن انہیں ایسے حالات میں بھی دین کا کام کر کے بتا جائے. نہ ان کو موت کا ڈر تھا، نہ ان کو بادشاہوں کا ڈر تھا، ان کو ڈر تھا تو اللہ کا، ان کو ڈر تھا تو دین پہچانے کا اور دین کے کام کرنے کا، اور کوئی ان کو خوف نہیں تھا. اس لیے اگر نائب رسول کے بارے میں جو آج رحمت آباد میں آپ چمک رہا ہے گنبد 250 سال سے، لیکن میں کہتا ہوں یوں ہی نہیں چمک رہا ہے کہ خالی تسبیح لے کر جنگل میں اللہ اللہ کرتے ہوئے نہیں بیٹھے تھے نائب رسول. پڑھ کر دیکھیے کہ نائب رسول کی محنت ہی کی وجہ سے آج آندھرا کے کئی علاقوں میں دین چمک رہا ہے. چاہے وہ کرنول ہو، ادھونی ہو، نندیال ہو، آندھرا کا شہر نلور ہو، یہ سارے جگہ آج جہاں آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے خواجہ نائب رسول کی بہت بڑی محنت ہے. خواجہ نائب رسول آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے ہمارے بلا دور ہوتے ہیں، یقیناً دور ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساری زندگی دیکھیں تو پہلے آپ اس دور میں سیاسی ماحول کیسا تھا اس سے اندازہ کریں. اس دور میں سچ بولنا بھی کتنی محنت کی بات تھی. تو خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اورنگزیب، کیونکہ آپ کے والد خواجہ نائب رسول کے جو والد تھے وہ اورنگزیب کے دور میں بیجاپور کا ایک علاقہ ہے، آج بھی وہ علاقہ ہے بیجاپور کا، اس علاقے کا نام بیلگام، کرناٹک میں آ گیا ہے، پہلے یہ دکن میں آتا تھا بیلگام. وہاں پر آپ کے والد نائب رسول کے جو والد تھے ان کا نام خواجہ عالم نقش بندی ہے. خواجہ عالم نقش بندی، اورنگزیب نے ان کو بیجاپور کا علاقہ بیلگام کی جامع مسجد کے یہ امام بھی تھے، اور نائب رسول کے والد صاحب جن کا نام خواجہ عالم نقش بندی تھا. توجہ فرمائیں، اورنگزیب کے دور میں بھی تھے، اور ان کا دوستانہ آصف جاہ اول پہلے نظام سے بھی ان کا دوستانہ تھا خواجہ نائب رسول کے والد کا. اورنگزیب کے ساتھ بھی تھے، پھر کیونکہ آخری دور دیکھا اورنگزیب کا انہوں نے، ان کے بعد نظام اول قمر الدین خان سے بھی ان کا دوستانہ تھا. ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی خان سے بھی خواجہ نائب رسول کے والد کا دوستانہ تھا. ٹیپو سلطان جو میسور کے شیر تھے، آپ کے جو والد ہیں حیدر علی خان، وہ بھی خواجہ نائب رسول کے دوست تھے، والد کے دوست تھے. ٹھیک ہے، تو خواجہ نائب رسول کے والد جو ہے بیلگام گاؤں کے، بیجاپور کا علاقہ بیلگام، وہاں کے جو ہے مسجد کے امام و خطیب بھی تھے، کیونکہ آئے تھے تہران سے، امام حسین کی اولاد میں سے تھے، سید بھی ہے، حسینی سید ہے. اور آپ جب آپ کے والد یہاں پر آئے تو آپ ایک نیک گھرانے میں شادی کی، اور آپ کی شادی ہونے کے بعد، آپ کے والد کا نکاح ہونے کے بعد آپ کو جو ہے نا 1100، ایک روایت میں 1105 ہجری اور ایک روایت میں 1110 ہجری میں، جو اب 1445 ہجری چل رہی ہے، یہ حساب لگا لیں، 1105 یا 1110 ہجری میں خواجہ نائب رسول بیجاپور کے شہر بیلگام میں پیدا ہوئے. بولے محبت سے سبحان اللہ. کہاں پیدا ہوئے؟ بیجاپور کا شہر بیلگام میں آپ پیدا ہوئے. تو خواجہ نائب رسول کے وہاں پیدا ہوئے، اور جب خواجہ نائب رسول کی عمر، میں نائب رسول بار بار اس لیے بتاؤں کہ آج پورے حیدرآباد کے، پوری دنیا میں لوگ ان کو نائب رسول سے ہی پہچانتے ہیں. اب اصل نام تو لوگوں کو ماشاء اللہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. اصل نام تو سید رحمت اللہ تھا، لیکن کم لوگ جانتے اس بات کو. زیادہ تر لوگ نائب رسول کے نام سے پہچانتے ہیں، اما جان نائب رسول کے نام سے. تو نائب رسول کی عمر 7 سال تھی. اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
عادل شاہی حکومت کو ختم کر وہاں پر بیجاپور کو بھی فتح کیا تھا، اور 7 سال کی عمر آپ کی تھی اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اور آپ کے دور میں آپ نے یعنی خواجہ نائب رسول نے ٹیپو سلطان کے دور کو بھی دیکھا ہے، ان کے والد حیدر علی خان کے دور کو بھی دیکھا ہے، نظام سرکار کے 4 بیٹے یعنی آصف جاہ اول، آصف جاہ دوم، ان کے دور کو بھی نائب رسول نے دیکھا ہے، توجہ فرمائیں۔ اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ، مغلیہ سلطنت کے جن کے بعد مغلیہ سلطنت ختم ہوئی، پھر پورے انڈیا پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بعد جو آخری بادشاہ تھے وہ احمد شاہ تھے، احمد شاہ، ان کے دور کو بھی نائب رسول نے دیکھا ہے۔ اب سیاست دیکھ لیا، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ بچپن میں آپ کے پیشانی سے ایسا نور جھلکتا تھا، تاریخ میں آتا ہے کہ خواجہ نائب رسول کو لوگ آپ کے سنگات کے ہم عمر بچے بیجاپور میں، آپ کے سنگات کے ہم عمر بچے خواجہ نائب رسول کو ایک چبوتر پہ بٹھا دیتے، اور سب کے سارے بچے آپ کے ہم عمر بچے نائب رسول کے سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں ادب کرو، یہ چبوترے پہ بیٹھنے والا اللہ کا ولی ہے۔ کیونکہ دیکھیے ولیوں کو جن سے اللہ کام لیتا ہے نا، بڑا کام، تو بچپن سے ان کی عادتیں ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی بھی دیکھ کر کہتا ہے یار اس کی کچھ خاصیت ہی الگ ہے نا۔ تو جن سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لیتا ہے، بچپن سے ان کے چہرے پہ نور کا جھلکنا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو خواجہ نائب رسول کے پیشانی کے نور کو دیکھ کر 7 ہم عمر بچے سمجھ گئے تھے یہ کوئی عام لڑکا نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، خواجہ نائب رسول کے بیٹھ جا بیٹے، بچے بیٹھے بیٹھے، آپ کی ماں کا انتقال، خواجہ نائب رسول کی والدہ کا انتقال بچپن میں، آپ بچپن میں یعنی 8 یا 9 سال کی عمر میں تھے، آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا، سیاسی ماحول بھی دیکھیں آپ، نائب رسول اس دور میں پڑھ رہے ہیں جس دور میں انگریز دھیرے دھیرے پورے انڈیا کو قبضہ کر رہے ہیں، اور سلطنت جو ہے نا دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ اب حیدرآباد دکن جو ہے یہ نظام کے ہاتھ میں تھا بھی، لہٰذا باقی کے تقریباً علاقے انگریز قبضہ کر چکے تھے، ٹیپو سلطان شہید ہو چکے تھے، حیدر علی خان شہید ہو چکے تھے، لہٰذا یہ دور سیاسی دور تھا آس پاس کا جس کو نائب رسول دیکھ بھی رہے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ آپ بچپن میں آپ کے جب والدہ کا انتقال ہو گیا، اور تو آپ کے والد نے جب دوسری شادی کی تو آپ نے اپنے باپ سے اجازت لے کے، والد سے اجازت لے کر آپ جو ہے بیلگام، بیجاپور کا علاقہ بیلگام سے، وہاں سے نکلے، والد سے اجازت لیا اور کرنول میں اپنے خالہ کے پاس آ کر رہے۔ توجہ فرمائیں، ایک جملہ نائب رسول کے بارے میں بولے محبت سے سبحان اللہ، کتنے لوگوں کا پیٹ چل رہا ان کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ لہذا خواجہ نائب رسول کرنول میں آئے، یہ ہوتے اللہ والے، محنت دیکھیں ان کی، تقویٰ پرہیزگاری، کرنول میں آ کر اپنے خالہ کے پاس رہ کر وہاں پر آپ حافظ بھی بنے، بولتے رہے سبحان اللہ، عالم بھی بنے۔ ہاں، ولی کوئی جاہل نہیں ہوتا، 10 انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بن جاتے۔ آج یہ حال ہو گیا ہے، بولتے نا کہ ایک مثال میں آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں، کسی کو بھی ولی مت سمجھو آپ، اصل خدا کے شیروں کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے۔ بولتے نا ایک بار لومڑی بڑی چالاک ہوتی ہے نا، لومڑی جانوروں میں چالاک جو ہے، ہم لوگ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو لومڑی جو ہے ایک بار وہ اس کے اوپر اس نے شیر کا چمڑا چڑھا دیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں لطیفہ، لیکن بات سمجھنے کی، لطیفہ دکھنے میں لیکن بات سمجھنے کی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ لومڑی کے اوپر شیر کا چمڑا چڑھ گیا، اب شیر کا چمڑا چڑھ کر لومڑی جنگل میں آئی اور آ کر کہنے لگی بھائی بادشاہ میں ہوں وہاں سے جنگل کا۔ اب پورے لومڑی گدڑوں نے دیکھا ارے بھائی یہ تو شیر ہے، ارے کہ ہے وہ لومڑی، تو یہ تو شیر ہے، لباس مل گیا شیر والا، تو لباسوں کو دیکھ کر آپ پریشان نہیں ہونا۔ ہاں پہنچے ہوئے بابا ہے، ارے بھائی لباس پہچان نہیں دین پہچان ہوتی ہے۔
شریعت اس کی پہچان ہوتی ہے، دین پہ عمل کیسا ہے، نماز کا پابند ہے نہیں، جھوٹ بولتا نہیں بولتا ہے، ساری چیزیں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن دھوکے لوگ کھا جاتے ہیں۔ اب گیدڑ اس کے قریب آ کر اس کی عزت کرنے لگے۔ اب لومڑی دیکھا بھائی یہ تو کپڑے کا کام اچھا چل رہا، بڑے بڑے گیدڑ میرے جی صاحب آج کل ہو گئے فیک بابا لوگ، تو لہٰذا لومڑی بڑی خوش ہو گئے کہ یہ کام اچھا کر رہا ہے۔ اب گیدڑ آ کر عزت کرنے لگے، لومڑی اور اس کی برادری کے لوگ بھی آ کر اس کی عزت کرنے لگے۔ اب اس کو تکبر آ گیا، کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا، کوئی پیر چوم رہا، بادشاہ کے کہنے پر کوئی یہ کر رہا کوئی وہ کر رہا۔ اب اس کو ذرا تکبر آیا تو اس نے لومڑی نے کہا، تھا وہ لومڑی جو شیر کا چمڑا پہنے ہوتا، اس نے کہا جا کر شیر کو بھی کہہ دو کہ آج سے ہم یہاں جنگل کے بادشاہ ہیں۔ اب جا کر لومڑی نے گیدڑوں نے جا کر شیر کو کہا تو شیر نے بھی دیکھا، لباس کو دیکھ کر شیر بھی ڈر گیا، ارے بھائی واقعی یہ الگ آدمی دیکھ رہا ہمارا بادشاہ ہے۔ اب شیر بھی عزت کرنے لگا۔ اب لومڑی کو اور خوش ہو گئی، واہ جنگل کا بادشاہ بھی عزت کر رہا، یہ سب اس لباس کا کمال ہے۔ لیکن اصلیت جو ہے نا ایک نہ ایک دن باہر آ جاتی ہے۔ سچ جتنا بھی سچ کو چھپاؤ، سچ میں اللہ نے طاقت رکھی، جتنا اس کو دباؤ چھپاؤ لیکن وہ ایک دن باہر آ جاتا ہے۔ یہ بات ہے، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو لہٰذا اب وہ لومڑی نے دیکھا شیر بھی اس کی عزت کر رہے ہیں، تو اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ آدھی رات تک جو ہے لومڑی میرے پاس رہ کر پہرا دے، پھر آدھی رات کے بعد فلاں گیدڑ میرے ساتھ رہ کر پہرا دے۔ شیر کی ڈیوٹی بڑی دور تھی، نزدیک آنے نہیں دیتے، چالاک تھی لومڑی، پہچان لیں گے، لیکن تکبر جو ہے نا لوگوں کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو جب تکبر زیادہ آ گیا تو اس نے اپنے برادری کے لوگوں کو بولا، لومڑی کو چلو تم ہٹو، آج سے میرے قریب شیر نوکری ڈیوٹی لگا۔ اب شیر کی ڈیوٹی لومڑی کے قریب ہو گئی، لومڑیاں دور ہو گئی۔ اب رات کا آدھا وقت تھا، آدھی رات کو اچانک جو ہے لومڑیاں پکارتے، لومڑیاں جنگل میں اس کی آواز عجیب ہوتی ہے، تو وہ لومڑیاں ایک ساتھ پکارنے لگے۔ جب پکارنے لگے تو جب ایک لومڑی پکاری تو پورے لومڑیاں پکارتے، تو جب پکارنے لگے تو یہ تیسری لومڑی شیروں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی۔ اب فطرت تو بدلتی نہیں، اب اس نے آواز نکالا، اب شیر پر بولے ارے باپ رے یہ تو لومڑی ہے، اصل میں چمڑے کے پیچھے چھپی ایک لومڑی ہے۔ لہذا اپنی فطرت کو چھپا نہیں سکی، فطرت ظاہر کری، تو لوگ شیروں نے اس کو پکڑ کر چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ تو آج ایسے ہی کچھ بابا لوگ فیک لوگ جو ہے نا کچھ سروں پر امامے پہن لے کر، 10 انگوٹھیاں پہن لے کر، اور جو ہے اپنے آپ کو نائب رسول کا چاہنے والا، غوث اعظم کا چاہنے والا کہہ کر لوگوں پر بڑا رعب جتاتے ہیں، لیکن ان کو پکڑے کب جاتے ہیں وہ لوگ؟ جب ان سے پوچھا جائے جناب غسل کے فرائض کیا ہے، جناب طہارت کے بارے میں بتائیے، جناب حرام اور حلال کے مسئلے بتائیے، تو سر کھجانے لگتے ہیں۔ تب لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ شیروں کی لباس میں چھپا ہوا ایک لومڑا ہے۔ تو آج ایسے لومڑے بول پھر رہے ہیں، نائب رسول بالکل کم عمری میں اب حافظ اور عالم محقق بن چکے تھے۔ اب آپ اپنے خالہ کے ہم پڑھ لیتے تو خالہ نے کہا بیٹا گزر بسر کے لیے بھی کچھ چیز ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ محنت کرتے تھے، بولنا سوال ہے، ہاں محنت کرتے تھے بھائی، مریدوں کے ہدیوں پہ نہیں رہتے تھے۔ ہاں آج کل لوگوں کو سمجھ گیا بھائی پیر صاحب بن جاؤ ہدیہ لوگ دیتے رہیں گے، پیر صاحب کا گھر چلتے گا نا۔ ولیوں کے سردار مولا علی، غوث اعظم بھی جس دربار سے خیرات مانگتے وہ علی کا دربار ہے، غریب نواز جس دربار سے خیرات مانگتے وہ علی کا دربار ہے نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے، بولنا سوال، محنت کرتے تھے بابا، چاہتے تو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیا تھا مولا علی کو، ہاں اتنی بہت طاقت دیا تھا، روحانی طاقت کی بات کر رہا ہوں، جسمانی طاقت تو ہے ہی۔ جب آپ نے ایک جو ہے نا دروازے کو نکال کر پھینک دیا تھا خیبر کے، جس کو بعد میں 40 صحابی نہیں اٹھا سکے، ایک علی نے اٹھا کر بتایا تھا۔ لیکن اٹھا کر پڑھیے مولا علی کے بارے میں، وہ آپ کیا کرتے تھے اس دور میں، لوگوں کے اونٹ کو لیتے، پیسوں سے بات کرتے اور اونٹ پہ پانی رکھتے اور کھیتوں پر لے جا کر پانی دودھ ڈالتے۔ کھیت کی زور میں بورنگ وغیرہ تو تھی نہیں، کھیتوں میں پانی کی ضرورت ہوتی نا، تو مولا علی ڈیوٹی کرتے تھے۔ تو اولیاء اللہ اگر بزرگوں کو اٹھا کر دیکھے، زیادہ تر
بزرگان دین تجارت کرتے تھے یا نوکری کرتے تھے حلال روٹی کمانے کے لیے، کسی مرید اور متقید کے ہاتھ میں نہیں ہوتے تھے۔ تو خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرنول میں ایک امیر آدمی کے یہاں گھوڑے بہت تھے، تو اس امیر آدمی کو کام کرنے والا چاہیے تھا، تو آپ نے کہا 2 گھوڑوں کی نگرانی میں کروں گا، اس کے کھانے پینے جو بھی اس کی ضرورت ہے، تو 2 گھوڑوں کی اجرت پر خواجہ نائب رسول کرنول میں کام بھی کرے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ ہوتے اللہ والے، علم بھی پڑھے، حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، محنت بھی کرے۔ مریدوں چاہتے تو بچپن سے ولی ہے، لیکن آج دیکھیں ان کا کام کرنا، محنت کرے۔ اچھا جو اب دیکھیں ولی کتنے سخی ہوتے ہیں، بڑی سخاوت ہوتے ہیں، آدمی کی سخاوت مزاروں سے نکلتی ہے۔ تو خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 2 گھوڑوں کی اجرت آپ کو ملتی تھی تو 1 گھوڑے کی اجرت گھر میں لا کر دیتے خالہ کو، اور 1 گھوڑے کی اجرت کا پیسہ غریبوں یتیموں میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھے، آج بھی زندگی میں رہے تو غریبوں کا خیال کرا، دنیا سے گئے آج بھی آپ کا دربار غریبوں بے سہاروں کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، آج بھی آپ کا دربار غریب اور بے سہاروں کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے۔ یہ نائب رسول ہے۔ تو خواجہ نائب رسول کرنول میں آپ وہاں کچھ رہنے کے بعد پھر آپ کو حضور نے خواب میں اشارہ دیا، تو آپ پھر کرنول سے بیجاپور آئے۔ توجہ فرمائیں، بیجاپور آئے، اور بیجاپور میں حضور سیدنا خواجہ اولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بیجاپور میں ان کی مزار جو ہے نا، اگر آپ بیجاپور جائیں گے تو بیجاپور میں آپ جا کر سادات قبرستان کہاں ہے پوچھیے، بیجاپور میں سادات قبرستان، وہاں پر ان کی درگاہ موجود ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا خواجہ اولوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے خواجہ نائب رسول گئے اور ان سے مرید ہوا، اور ان سے مرید ہو کر حضرت فیض ان سے بہت لیا، بولے محبت سے بہت زیادہ آپ نے فیض ان سے لیا، اور پھر پیر و مرشد نے اجازت دی حج کرنے کی۔ اب وہ دور تو پیدل دور تھا، خواجہ نائب رسول بظاہر محنت کر کر بھی آپ کے پاس، کیونکہ خاندانی پیسے والے بھی تھے، والد صاحب بھی آپ کے پیسے والے تھے نا بھائی، تو خاندانی پیسے والے بھی تھے تو پیسہ تو تھا ہی، لیکن پھر بھی خواجہ نائب رسول مرید بننے کے بعد خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیجاپور سے آپ سیدھا وہاں سے نکلے حج کرنے کے لیے مکہ شریف کو، اور وہاں سے پیدل آپ نکلے۔ اچھا آپ کے لباس آپ کے جسم پر بڑا مہنگا لباس رہتا تھا، ہاں ولی وہ نہیں پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ولی نہیں ہوتا، اچھے لباس پہنتے تھے، کیونکہ آج کا دور میں، وہ دور میں بھی اور آج بھی آپ دیکھیں لوگ کپڑوں کو دیکھ کے الیکٹرک ہوتے ہیں، یعنی کنڈکٹ ہوتے ہیں، ارے اچھے کپڑے اچھا دکھ رہا آدمی، پھٹے پرانے کپڑے والوں کو کوئی قریب آنے نہیں دیتا۔ تو بزرگان دین جو ہے نا، لوگ ان کو گرا کر نہ دیکھے، حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی اس کا اظہار کرو۔ ارے جب تمہارے پاس دولت ہے تو اللہ کا شکر کرو، کیوں پھٹے پرانے کپڑا پہننا دین نہیں ہے؟ لہٰذا اس آیت کے تحت بزرگان دین اچھے سے اچھا کپڑا بھی پہنا کرتے تھے۔ ولیوں کے سردار غوث اعظم، ہاں ذرا سنیے بھائی، پھٹے پرانے کپڑے پہن لے کے پورا ہم ولی، سنیں پہلے آپ غوث اعظم کو جانتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرید کو بھیجا کہ جا کر مارکیٹ سے دکان سے کپڑا لاؤ۔ اچھا وہ کپڑا کیسا جانتے ہیں؟ اس دور میں 70,000 دینار گز، ایک گز، ایسا مہنگا کپڑا ہوگا، غوث پاک منگایا۔ اب دکاندار کے پاس مرید جا کر بولا بھائی سب سے زیادہ مہنگا جس کی قیمت 70,000 دینار ہو، سونے کے سکے، اس دور میں دکاندار سے کہا کہ یہ کپڑا میرے کو ہونا چاہیے۔ تو دکاندار نے کہا بھائی اتنا مہنگا کپڑا بادشاہ بھی نہیں پہنتا، کس نے منگایا؟ فرمایا عبد القادر جیلانی نے منگایا، غوث اعظم نے منگایا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں فقیری کیا ہوتی ہے۔ اصل فقیری یہ نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا، اصل فقیری یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس دولت کچھ بھی ہو جائے اور وہ پتی بھی بن جائے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا۔ اللہ کی یاد میں رہنے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ کرتے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر چلتے رہنا ساری زندگی، یہ اصل فقیر
اللہ والوں کا اصل خوبی ہوتی ہے، وہ ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ تو غوث اعظم جب مہنگا کپڑا منگایا تو دکاندار کو شک ہو گیا، ارے یہ کیسے ولی ہے اتنا مہنگا کپڑا پہنتا۔ اب اتنا آج کل لوگوں کو ذہن پڑ گیا بھائی ولی بولے تو ان کا محل نہیں ہونا، گھر میں نہیں ہونا، ٹوٹے ٹوٹے گھر ہونا، نہیں بھائی، اللہ والے بادشاہ زندگی میں گزار کر بتایا، خود غوث اعظم اتنا مہنگا کپڑا پہنتے تھے۔ اب جیسے ہی دکاندار، اچھا ان پر شک بھی نہیں کرنا، یہ اللہ کے محبوب ہے نا، جیسے ہی دکاندار نے شک کیا غوث پاک پر، اتنا مہنگا غوث اعظم نے کپڑا کیوں پہنا، اچانک غیب سے اس کے پیر میں کیلا چبھ گیا۔ اب اتنا اس کو درد ہوا، اتنا درد ہوا، حکیموں اس دور کے ڈاکٹروں کو بتایا، ڈاکٹر بولے بھائی کیلا تیرے کو درد ہے لیکن دکھ تو کچھ بھی نہیں رہا۔ بہت کوشش کے بعد کسی نے کہا بھائی یہ تو کوئی مسئلہ روحانی دکھ رہا، جسمانی نہیں دکھ رہا، ایک کام کر، کیا تو کچھ کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچا؟ جب اس کو خیال آیا دکاندار کو، ہاں میں نے غوث اعظم کے بارے میں یہ سوچا کہ اتنا مہنگا کپڑا کیوں پہن رہے، کہا جا کر ان سے معافی مانگ۔ جب وہ پہنچا غوث اعظم کی بارگاہ میں، ابھی وہ کچھ کہا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے غوث اعظم نے فرمایا سن، ہم مہنگا کپڑا پہنتے ضرور ہیں، ایک دن اس کے بعد کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا کھانا، ہمارا پہننا بغیر اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا۔ اللہ دل میں القاء کرتا ہے، اے عبد القادر تجھے میری قسم کھانا کھا لے تو اب میں کھاتا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا میں اللہ میرے دل میں القاء کرتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اے عبد القادر تجھے میری قسم تو پانی پی لے تو میں تب پانی پیتا ہوں۔ بغیر اللہ کے حکم سے ہم کوئی کام کرتے نہیں۔ تو اس نے جو ہے، اس پر میں کئی دلائل دے سکتا ہوں، قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے دل میں القاء کرتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن ٹاپک لمبا ہو جائے گا، لوگ وہاں پہ بولیں گے دیکھے وہی دے کر اللہ نبیوں سے تو بات کرتا ہے، یہ مولانا تو ایک عجیب بات کر دی، اللہ ولیوں سے بھی بات کرتا ہے، ہاں ایسا غلط ہے، نبیوں سے اللہ بات کرتا ہے وحی کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا، اس لیے کلیم اللہ ہے، لیکن تم کیا کرو، غوث اعظم سے اللہ بات کرتا تھا، ارے بھائی اللہ غوث اعظم سے وحی کے ذریعے نہیں القاء کرتا تھا، اور اللہ اپنے ولیوں کے دلوں میں خیال القاء کرتا ہے، اس کا ثبوت قرآن کی آیت ہے۔ یقین نہیں آ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا قصہ جو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کر دیکھ لے، جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں خیال ڈالا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں خیال ڈالتا ہے تو غوث اعظم کے دل میں خیال کیوں نہیں ڈال سکتا؟ یہ بات علمی آگے تو بات کر رہا تھا۔ تو خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہنگا لباس پہن کر جنگلوں سے حرم کی طرف گئے، یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، اور اللہ اپنے محبوبوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جنگلوں میں اس دور پہ ڈاکو بہت ہوتے تھے، اچھے خاصے کپڑوں کو دیکھ لیتے تو سمجھ جاتے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ غوث اعظم کے کئی واقعات کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا آپ دیکھیں خواجہ نائب رسول گئے، لیکن جس علاقے میں جاتے اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے، بتا عز من تشاء، میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں۔ آپ یہاں سے نکلے اور لاہور افغانستان سے ہوتے ہوئے مکے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم جا تو پہلی بار رہے مکہ خواجہ نائب رسول، جس علاقے میں جاتے جنگل پار ہونے کے بعد جو بھی گو ملتا خواجہ نائب رسول کو دے کر پہچانتے تو کوئی بھی نہیں تھے، لیکن اللہ جس کو عزت دیتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو خواجہ نائب رسول جس گاؤں میں ٹھہرتے سارا کا سارا گاؤں آپ کی عزت بھی کرتا اور آپ سے محبت بھی کرتا تھا۔ بھائی جبکہ پہلی بار آئے پہچان چلو ہے، آپ کے علاقے میں کوئی بندہ آ گیا، اس کو پہلے سے پہچانتے تو آپ اس کی عزت کر رہی، بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن پہلی بار کسی کو دیکھ رہے ہو اور اچانک آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ اس کی عزت کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، تو یہ اللہ والوں میں خواجہ نائب رسول کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیفیت دی تھی، جس علاقے میں جاتے اور جہاں جاتے سب کے سب ان کی عزت کرتے۔ اچھا وہاں پر ایک بزرگ جو بالکل مکہ کے بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے، خواجہ نائب رسول کو دیکھا اور دیکھ کر بڑی عزت سے ملے، نام تھا حضرت شیخ حمید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عزت سے ملا اور مل کر کہا سید رحمۃ اللہ
تم جب حج کر کر واپس آؤ تو مجھ سے واپس بھی مل کر جاؤ. تو خواجہ نائب رسول جب حج کر واپس آ رہے تھے تو جب اس بزرگ سے مل کر گئے تو شیخ حمید اللہ کے بارے میں مشہور تھا سارے گاؤں میں, یہ جو کہتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے, جس کے بارے میں جو بولتے ہیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو خواجہ نائب رسول کو دیکھ کر سید حمید اللہ نے فرمایا تھا, نائب رسول گئے تھے چاندی بن کر, آئے ہو سونا بن کر. اور وہاں پر سے سوال ہے, یہ خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ مدینہ پاک سے یہ نوازش ہوئی تھی. خیر اب مکہ پہنچے, حج کیا, اور حج کرنے کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے خواجہ نائب رسول کے دور کے, حضرت سیدنا اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ہاتھ پر پھر نائب رسول نے بیعت کیا. قادری, چشتی, نقش بندی, رفاعی, سہروردی, ہر سلسلے سے خواجہ نائب رسول کو خلافت ملی ہے. پھر آپ وہاں سے فیض لے کر مدینہ منورہ گئے, سرکار کے روضے پاک پر حاضری دیا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ آج وہابی کہتا مکہ گئے تو مدینہ جانا ضروری نہیں ہے, گئے تو مدینے کی زیارت کرنا, حضور کے روضے مبارک کی خبر کی زیارت کے لیے جانا شرک کا ہے. میں نے کہا یہ پرانے بزرگوں کے عقیدے کو لے کر چلو جن کا ہم عرس مناتے ہیں, عرس منا کر ان بزرگوں کی یاد بنا کر ہم ان بزرگوں کے عقیدے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے عقیدے کیسے تھے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. لہٰذا یہ مزارات پر جانا, بزرگان دین کے آستانوں پر جانا, یہ خود جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے نائب رسول گئے ہیں. مدینہ پاک کے علاوہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا, مدینہ پاک کے علاوہ بھی آپ بیجاپور, خیر وہاں سے آپ زیارت کر آئے, اور آ کر آپ کے پاس آپ نندیال میں رہے. نندیال ابھی علاقہ بھی آندھرا میں آ گیا, اے پی میں آیا ہے. اگر آپ یہ روڈ پکڑیں گے کرنول سے آپ جب رحمت آباد درگاہ کی روڈ پکڑو گے تو بیچ میں ایک گاؤں ملے گا, اس گاؤں کا نام ہے نندیال. ملتا بھی ہے ابھی بھی یہی نام اس کا. نندیال میں آپ آ کر رہے, وہاں بھی تبلیغ کی آپ نے. بولو نا سبحان اللہ. ابھی آپ کو بتاؤں گا نائب رسول کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ آنگوں پہ, پہلے تو آتے نہیں, آنگوں پہ آ کر علاج کرتے, اما جان آنگ پہ آ کر علاج کرتے, نائب رسول آنگ پر آ کر علاج کرتے. ارے بھائی یہ تو ڈھونگیوں نے رچ لیا ہے. نائب رسول کے سلسلے کو دیکھے, ان کے سلسلوں میں ان کے مریدوں کے بڑے بڑے گنبدیں بنے ہوئے ہیں. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو نائب رسول کے مرید میں کیسے کیسے بزرگان دین ہیں, مریدوں میں. بولو سبحان اللہ. مریدوں میں کیسے کیسے بزرگان دین میں آپ کو بتاؤں گا. خواجہ نائب رسول تو نندیال میں آپ رہے, اور نندیال میں وہاں کا نواب, اچھا بزرگوں میں ایک عادت یہ تھی, نوابوں سے آپ بڑے یعنی پیسے والوں سے, جن کے دل میں پیسے کا بڑا تکبر ہوتا تھا نا. پیسے امیر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی اگر اللہ نے ان کو دولت دی ہے, میں ان کو مذاق نہیں بنا رہا ہوں, امیر ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن دولت آنا اور آ کر تکبر آ جانا یہ بہت بڑا غلط ہے, کسی کو گرا کر دیکھنا. اس لیے بزرگان دین کیا کرتے تھے, جو دولت مند لوگ ہوتے نا ان سے کم ملتے نہیں تھے. تو بڑے بڑے نوابوں نے, جس میں جیسے وہ بڑے بڑے نواب تھے, ان نوابوں نے بہت سے کوشش کی نائب رسول سے ملنے کی, آپ نے ملا نہیں. اگر خدا کی قسم ان نوابوں سے مل بھی لیتے تو آج بھی نائب رسول کے خاندان میں بڑی دولت رہتی ہے. لیکن دولت والوں سے دن کے دن ملتے ہیں بھائی, ضرور ملتے ہیں, لیکن ملنے کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے, ورنہ ان کے پاس کمی کیا ہے بزرگان دین کے پاس مجھے بتائے. آپ دیکھیں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے حسن کے بڑے چرچے تھے. سلسلہ چشتیہ نظامیہ, اور حیدرآباد کے رہنے والوں کو تو میں خاص طور ہوگا نظام الدین اولیاء اللہ کا, کیونکہ حدیث میں بندوں کا جو تم پر احسان کرو تم اس کا بھی شکر ادا کرو اور رب کا بھی شکر ادا کرو. تو نظام الدین اولیاء کا احسان ہر حیدرآبادی پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دور میں 1400 خلفاء کو حیدرآباد دکن کی طرف بھیج کر یہاں دین کا کام کیا ہے. ورنہ ان کے بزرگوں کے پاس کوئی کمی نہیں, نہ حسن کمال کی نہ دولت کی. نظام الدین اولیاء بزرگوں نے, نظام الدین اولیاء بھی کسی کو جو ہے ملنے, امیر زادے کو یعنی جو امیر ہو اور تکبر ہو, آپ ملتے نہیں رہے. ایک امیر آدمی پیسے لے کر آیا نظام الدین اولیاء کے پاس, کیا حضور یہ لے لیجیے. کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے, میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. کیونکہ امیروں کو دیکھ کر یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ والے چڑھتے ہیں, نہیں بھائی,
ان کے لیے کہتے بھائی ہمیں دولت نہیں چاہیے، آپ لے جائیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا حضور لیجیے، میں بڑے عقیدے سے لاؤں۔ بہت ضد کرا تو نظام الدین اولیاء کیا کرے، اس دور میں سونے کے سکے یا چاندی کے سکے چلتے تھے، کچھ سکے لیا اور لے کر اپنے مریدوں میں ایک غریب آدمی بیٹھا تھا، اس کو بلایا اور بلا کر اس کو دے دیا۔ اب اس کو بڑا غصہ آ گیا، دیکھیں پہلے ٹال کیوں رہے تھے؟ کیونکہ اللہ والوں کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ نیت اس کی کیا تھی؟ ارے غریب آدمی دے دیں گے۔ اب نظام الدین اولیاء اس کے دلوں کو، اولیاء اللہ دلوں کو پڑھتے ہیں، اس لیے کسی عقل مند نے کیا کہا، اگر جج کے سامنے ہو تو آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ وہ آنکھوں سے سمجھ جاتا، پولیس والوں کو دیکھو آنکھوں سے سمجھ جاتا، ہاں انہیں اس کی آنکھیں بتا رہے ہیں گڑبڑ ہے، لہذا جج کے سامنے ہو تو آنکھوں کو قابو میں رکھو، عقل مند کے سامنے ہو تو زبان کو قابو میں رکھو۔ عقل مند آدمی آپ کی زبان کو پکڑ لیتا، یہ بولے نا بھی پکڑ لیتا بات کو، اور ولیوں کے سامنے ہو تو دلوں کو قابو میں رکھو۔ یہاں دل صاف لے کر آنا پڑتا ہے۔ اب نیت اس کی نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ تھی، غریب ہے، اب نظام الدین اس لیے لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن زبان سے نہیں بولا نا، جب ضد کیا تو غریب کو دے دیا، غصہ آ گیا اس کو، حضرت میں آپ کو دیا، اس کو دے دیے۔ حضرت نے فرمایا میں اسی لیے تو نہیں لے رہا تھا تیرے پاس، تو نے زیادہ ضد کی لیا۔ اور جلال میں آ کے نظام الدین اولیاء نے ایک نظر اپنے دائنے بازو دے کر کہا، دیکھ تو ہمیں حقیر سمجھ رہا ہے، تو ہمیں فقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خرقہ پوشوں کے پاس کچھ نہیں ہے، سن اگر تو یہ سمجھتا ہے تو یہ خیال غلط ہے۔ یہ کہہ کر نظام الدین اولیاء نے فرمایا میرے بازو کو دیکھ۔ جب اس نے بازو کو دیکھا حیران ہوا کہ نظام الدین اولیاء کے قدموں سے سونے اور چاندی کے سکوں کے ایک سمندر بہہ رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے ہمیں خزانہ دیا ہے، ہمیں تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو اس لیے بزرگان دین جو اس کے دل میں تکبر ہونا، اس سے ذرا ملتے نہیں تھے۔ اب ایک نظام سرکار کے بھانجے تھے، افضل الدولہ کے بعد ان کا نام مجھے ذہن سے کر کے میں تاریخ یہاں لایا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں، لیکن نظام سرکار کے وہ بھانجے تھے، وہ بڑی خواہش رکھتے تھے نائب رسول سے ملنے کی۔ نظام سرکار کے بھانجے، اب وہ ہمارا نظام سرکار سمجھ رہے نا، آج ان کی ساتویں پشت آٹھویں پشت میں بھی اتنی دولت ہے، وہ بیٹھ کے کھائے تو ختم ہی نہیں ہوتا، آج بھی 2023 میں بھی۔ نظام سرکار کی تحقیق میں ساتوں نظام کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو عثمان علی بادشاہ کے بارے میں نے پڑھا کہ اس دور کا 25 لاکھ کا ہیرا نظام سرکار جو عثمان علی بادشاہ تھے پیپر میں اڑنا اور کے پیپر کے اوپر رکھتے تھے، کہتے اتنی دولت سنے یہ لکھا گیا بھائی، آپ اس کا دولت تھی اتنی 222 سال حکومت کرے حیدرآباد دکن پر 7 نظام، ہاں تو اتنی دولت کہ جو سمجھے اگر کسی کو دیکھ لیا یار یہ دے دو بولے تو کروڑ پتی اس دور کا، تو ان سے ملاقات کرنا، نظام سرکار کے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرنا، تو لوگ تو تڑپتے تھے، لیکن اللہ والوں کی نظر سوائے رب کی رضا کے لیے اور کہیں نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ نظام ادھر لوگ امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ہمیں مل جائے کچھ دے دے، لیکن امیروں کو دیکھا گیا وہ اللہ والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے ملے۔ تو خواجہ نائب رسول کے نظام سرکار کے بھانجے بہن کے بیٹے بہت ضد کرے، کرنول کے جو نواب تھے ناظم علی خان، ان کو کہا بھائی ایک بار بولو نائب رسول سے ملنے، ہائے ہائے ایک بار بولو میں حضرت سے ملاقات کر چلے آتے، کیونکہ خواجہ وہ نظام سرکار کے جو بھانجے تھے وہ عربی، فارسی اور تصوف کے بارے میں بہت پڑھے لکھے بھی تھے، تو جس سے ملتے نا ان سے مل کر ان سے علمی بات کرتے تھے۔ اب ان کو یہ خواہش تھی کہ میں نائب رسول سے مل کر تھوڑا ان کا پوچھوں تو صحیح ان کو کتنا معلوم ہے، کتنا معلومات ہے، ہوتا نا بات پوچھ لیتے ایسا، تو لہٰذا بہت ضد کی تو آپ کے ایک مرید کا حضور مل لیجیے نا، ذرا یہ ملنے کی بڑی خواہش رکھا ہے۔ تو خواجہ نائب رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ملا۔ اب وہ سلام دعا ہوئی، سلام دعا ہونے کے اب دیکھیے آپ سلام دعا ہونے کے بعد نظام سرکار کے بھانجے نے نائب رسول سے توجہ کریے، بات ہے لیکن بات میں بہت علمی بات چھپی ہوئی ہے، تو نائب رسول سے نظام سرکار کے بھانجے نے سلام دعا کرے گا، کہا حضور آپ کا مکان کہاں ہے، آپ رہتے کہاں؟ تو نائب رسول نے فرمایا میرا کوئی مکان نہیں، میں جہاں چاہے رہ جاتا ہوں، میرا کوئی مکان نہیں۔ اب اتنا کہنا تھا میرا کوئی مکان نہیں، تو نظام سرکار کے جو بھانجے تھے انہوں نے بولے حضور یہ تو اللہ کی صفت ہے،
اب دیکھیے آپ کیا سی بات کہاں لا کے ملا رہے ہیں. اللہ والوں کے سامنے زبان میں بھی قابو میں رکھنا, دل بھی قابو میں رکھنا. وہ نائب رسول سے کہہ رہے گا یہ تو اللہ کی صفت ہے, اللہ کا مقام نہیں ہوتا, اور آپ کہہ رہے میرا مقام نہیں ہے. کیا وحدت الوجود, یعنی آپ جو ہے رب کی معرفت سے اتنے بھی غافل ہے. نائب رسول کو ہلکا سا جلال آیا, فرما سن میرے اور رب میں, بندے اور رب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ میرا بھی مکان نہیں, رب کا بھی مکان نہیں. ارے تو کس طرح سے مجھے ملاوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جلال میں نائب رسول نے فرمایا سن اللہ وجود سے بھی پاک ہے اور میرا وجود ہے. اللہ جس کا جسم ہے نا, ہمارا جسم ہے, اللہ کا جسم نہیں ہے. اللہ جسم سے پاک ہے. اب دیکھیں کس طرح توحید کو سمجھایا نائب رسول نے. تو کہہ رہا ہے میرا مکان نہیں, رب کا مکان نہیں. سونا اللہ کا وجود نہیں ہے, میرا وجود ہے. اللہ جسم سے پاک ہے, میرا جسم ہے. اللہ تعالیٰ زمانے سے پاک ہے, 2023 چل رہا ہے, زمانہ چل رہا ہے, اللہ اس سے بھی پاک ہے. اور نائب رسول کہتا ہے میں زمانے میں ہوں, میرے میں رب میں فرق بتا رہا ہے. اللہ زمانے سے پاک اور ہم زمانے میں رہے ہیں, اور اللہ پاک جسم سے پاک, میرا جسم موجود ہے. اللہ تعالیٰ لامحدود ہے, اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے, اور میں محدود ہوں اور میں ایک چیز کو گھیرا ہوا ہوں. اب جب توحید کی بات کی تو وہ بڑا ساختے میں آ گیا نظام سرکار کے بھانجے. سمجھ گئے بھائی یہ گلیوں میں پھرنے والے معاذ اللہ کوئی عام بابا نہیں, وقت کے خواجہ نائب رسول بول رہا ہے. کیا سمجھے ہم نائب رسول کو؟ جو لوگ ان کے نام پر اپنے کاروبار چلا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں پڑھو ان کو ساری زندگی, ان کی سخاوت, ان کا تقوی, ان کے پرہیزگاری. حضرت خواجہ نائب رسول نے ساری زندگی کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے, شریعت کا اتنا پابند. آپ دیکھیں خواجہ نائب رسول جب حج کر افغانستان کے علاقے سے پیدل ہوتے ہوئے اور دلی سے ہوتے ہوئے پھر حیدرآباد آنا کا تھا, تو وہاں افغانستان میں ایک علاقہ تھا کوکن, وہ علاقہ تھا. وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ جو بعد میں بزرگ بنے, میں کہتا ہوں نائب رسول کی خدمت میں رہ کر بزرگ بنے. وہ ایک نوجوان آدمی تھا جو 12 سال سے ایک تالاب کے کنارے جھوپڑی بنا کر شادی نہیں کرا, بس نماز روزہ کر وہ جھوپڑی کے اندر بیٹھے رہتا اور کسی سے ملاقات نہیں کرتا. 12 سال ہو گئے. تو خواجہ نائب رسول کو یہ بات معلوم ہوئی تو نائب رسول اس جھوپڑی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. جب وہ کہا کہ میں نہیں ملتا ہوں, کسی سے نہیں ملتا, تو آپ نے جلال بھری نظر ڈالی. نظر میں کمال ہوتا ہے نا, جیسا نظر ڈالی دل نرم ہوا, جھوپڑی سے وہ باہر آیا, چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے, عبادت کرتے کرتے وہ نوجوان کا بھی. لیکن نائب رسول نے فرمایا کہ تو جو چاہتا جس مقام کو, یہ مقام تک تو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک نانا کی شریعت پر مکمل عمل نہ کرے. تو خالی جھوپڑی میں بیٹھ کر اس مقام کو پانا چاہتا ہے, تو دین کی پابندی کر, دین کا علم سیکھ, شریعت سیکھ. آپ جلال میں آ گئے اور خواجہ نائب رسول نے کئی دن تک اس کو اپنی صحبت میں بٹھایا, دین سکھایا, شریعت سکھائے, نماز کے طریقے سکھائے, اور سکھانے کے بعد فرمایا اب تو نکاح بھی کر, میرے نانا کی سنت ہے, نکاح بھی کر. اور نکاح کرنے کے بعد فرمایا اب تو کمال تک پہنچ گیا ہے. میں اس واقعے سے آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, نائب رسول کی نظر میں اگر کوئی بے نمازی ہوتا, نائب رسول کی نظر میں اگر کوئی دین کا مذاق اڑانے والا ہوتا, تو نائب رسول کی نظر میں اگر کوئی نانا حضور کی سنت چھوڑنے والا ہوتا, تو نائب رسول خاموش نہیں ہوتے بلکہ جلال میں آ کر اس کی تربیت کرتے, اس کو اچھا بنا دیتے. یہ میرے نائب رسول کی مزاج ہے. اور آج نائب رسول کے نام پر لوگ داڑیاں کٹے, منہ داڑیاں کاٹ کر جو ہے یہ نام لیتے ہیں کہ نائب رسول جو ہے ہمارے آنکھ پر آتے ہیں, نماز ان کو نہیں پڑھنے آتا, روزہ رکھنا ان کو نہیں آتا, عبادتیں کرنے ان کو نہیں آتے, اور نام نائب رسول کا لے کر اپنے پیٹ پال رہے ہیں. میں آپ کو نوجوان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, جو نائب رسول ہے ایسے فیک لوگوں کو دیکھ کر حقیقت میں نائب رسول کے خلاف مت جائیے. نائب رسول اپنے وقت کے متقی, پرہیزگار اور شریعت کے قانون مالے کا نام خواجہ نائب رسول ہے. شریعت کے اونچے مینارے کا نام نائب رسول ہے.
وہ تو تھوڑی سی بھی غلطی ہے برداشت نہیں کرتے تھے، تو آج مزار میں جانے کا ان کے نام پر جھوٹ بولا جائے وہ برداشت کریں گے؟ یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کو آپ سمجھے بات کو۔ تو خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سے لوگوں کی تربیت فرمائی۔ نندیال میں نائب رسول نے شادی کی تھی، وہاں آپ کو ایک بیٹی بھی ہوئی، لیکن خدا کی قدرت دیکھے اس بیٹی کا اور آپ کی بیوی کا دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نندیال کا علاقہ، پھر کر رہا ہوں آندھرا کے کئی علاقوں میں آپ جو ہے توجہ فرمائے، نندیال کے کئی علاقوں میں آپ نے تبلیغ دین کا کام کیا، اور وہاں سے آپ جو ہے کرنول میں آئے، اور کرنول میں ہوا یہ اس دور میں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنے ولیوں کو، ولی چھپاتے بہت اپنے آپ کو، بولو نا سبحان اللہ، ذرا سنیے آپ، یہ بھی ایک خاصیت ہے۔ آج کوئی بڑا ٹھپا پہنا، ارے بھائی جو سر پر امامہ پہننا، جبہ پہننا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو نا ایک رعب دکھانا چاہتے ہیں، وہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ولیوں کی ساری زندگی، کسی ولی کے بارے میں پڑھے آپ، ولیوں کی ساری زندگی رہی ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، لیکن جب اللہ ان کی عزت کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تو کوئی نہ کوئی ایک واقعہ بنا دیتا۔ کرنول میں بارش ہونا بند ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، وہاں کے نواب کو بڑی پریشانی ہوئی کہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے، جانور پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، کسان پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کو ایک طرف دیکھی نہیں گئی، آپ دعائیں کرے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آخر کار اسی علاقے کرنول میں ایک مجذوب بزرگ کے پاس جا کر نواب صاحب نے کہا حضور دعا کر دے اللہ سے کہ بارش ہو جائے، تو اس مجذوب بزرگ نے فرمایا ہمارے پاس کیوں آیا، تیرے علاقے میں رحمت اللہ بیٹھا ہوا ہے جس کو لوگ نائب رسول کہتے ہیں، ان کے پاس چلے جا، وہ زبان ہلا دیں گے تو اللہ کرم فرما دے گا۔ میں نے کہا نا اللہ اگر کسی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے نا، کوئی ایک واقعہ لگ جاتا ہے۔ اب نواب تھے، جب نام سنا چونک گئے نائب رسول کی بارگاہ میں، اور جا کر کا حضور دعا فرمائے۔ پہلے تو اللہ والے ہاں میں کر دیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں نہیں بولتے، اللہ والے ہمیشہ عاجزی کی اختیار کرتے اللہ کے سامنے، ہمارا کام کیا ہے ابھی، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا کر سکتے، ہم خود گناہ گار ہیں، پھر بھی اللہ کرم فرما دے، عاجزی ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، ہاں میں دیکھ لیتا ہوں، میں ہوتا ہی نہیں اللہ والوں کے پاس۔ اب زیادہ میں کرتے ہی نہیں اللہ والے، میں کرے تو بکری کو بھی ہم ذبح کر دیتے، ارے بھائی زیادہ میں کر رہی یا مرنے والے ہوں گے، تو یہ تکبر ہوتا ہی، عاجزی اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، اللہ عاجزی کو پسند فرماتا ہے، اور سارے اللہ والے عاجزی والے ہوتے ہیں۔ یہ کون سے بابا لوگ آگے مجھے پتا نہیں ہے جو امیروں کو قریب کرے غریبوں کو دور کر رہے ہیں، امیروں کو پاس بٹھا رہے، نذرانہ دینے والوں کو قریب بٹھا کر رکھا جا رہا ہے، اور ایک غریب کو تو باہر کا باہر مری ڈھکا دیا حضرت آرام کر رہے نکل، کیوں بھائی یہ کسی اللہ والے کا طریقہ نہیں رہا۔ تو خیر بڑی عاجزی کی، لیکن کرنول کے نواب نے کہا حضور ہمیں معلوم ہو گیا، آپ دعا کر دیجیے۔ اب کیونکہ مخلوق پر، اللہ کی مخلوق اگر پریشان ہو تو اللہ والوں کو بھی دل نرم ہوتا ہے نا، بڑا جلدی رحم آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا بھائی واقعی پریشان ہے مخلوق، لوگ پانی کے لیے کھیت سوکھ رہے ہیں، جانور تک نہ ہو رہے، فوراً دعا کی، دعا کر ہاتھ پھیرا، ابھی وہ کرنول کے نواب حضرت نائب رسول سے دعا کرا کر گھر تک بھی نہیں پہنچے، بارش اتنی برس ہوئی، اتنی تیزی سے بارش ہوئی کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کرنول کے نواب اپنے گھر کو جا رہے ہیں تو ان کے گھٹنوں تک پانی آ چکا تھا، بولے محبت سے سبحان اللہ، ان کے گھٹنوں تک پانی آ چکا تھا۔ یہ اولیاء کرام، یہ میرے خواجہ نائب رسول کے اس واقعے سے پورے کرنول میں آپ کی چرچا ہوئی۔ اچھا اللہ والے کی ایک اور عادت ہوتی ہے، جہاں ان کا چرچا جو علاقہ چھوڑ دیتے، ارے بولو یار سبحان اللہ۔ اور فیک لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، چرچا ہو نا، چار مریدوں کو جھوٹ بولنے چھوڑے تھے، جا کے ہماری کراماتیں بولتے رہے لوگوں میں، بہت پہنچے ہوئے حضرت، وہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، ایسا ہوگا، فلاں ہو گیا، اس طرح کی باتیں کر کر لوگوں کو بھٹکاتے یہ آ رہے ہیں جو واقعی بزرگان دین ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ان کی کرامت ظاہر ہو جائے فوراً وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نائب رسول جب دوسری مرتبہ حج کو جا رہے تھے، کبیر محمد نامی ایک جو ہے نا، کبیر محمد ان کا نام تھا، ایک مرید تھے نائب رسول کے، خواجہ نائب رسول کے، وہ ساتھ رہ گئے، اور ساتھ رہ کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جانے لگے کہ حضور میں بھی آپ کے یہاں چلتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو،
اللہ والے ہیں نہ کھانے کے، آج بھی ہم سفر میں جاتے ہیں تو کھانے پینے کا سب چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں لیکن اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جا رہے ہیں جاؤ، سنگات کچھ نہیں ہے، بغیر کھانے پینے کا فکر، توکل اللہ، نکل گئے جنگل۔ اب چلتے 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 ہوا کہ آ کے ایک پہر دو پہر سارا دن ہو گیا، بھوک پانی کے علاوہ کچھ ملا نہیں، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا۔ اب تیسرے دن خادم نے کہا حضور ہم چل رہے ہیں، اب کافی دن ہو گیا ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، اب چلنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مغرب کی نماز پڑھ لو۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو جنگل میں مغرب کی نماز پڑھے۔ مرید کہتا ہے کبیر محمد اس کا نام ہے، جب ہم مغرب کی نماز پڑھے تو گھنے جنگل میں تھے، دور دور تک کوئی انسان نہیں، کچھ نہیں، بس جنگل میں تھے۔ نماز مغرب ادا کی، نماز مغرب کے بعد وہ مرید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا بھوک کی وجہ سے۔ جب بے ہوش ہو کر گرا اور کچھ دیر کے بعد خواجہ نائب الرسول نے مجھے اٹھا کر کہا چل عشاء کی نماز پڑھ لے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسجد سامنے بنی ہوئی ہے، اور مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں پر لوگ کھانے کا دسترخوان لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے، مرید کہتا میں تو حیران ہو گیا، مغرب تک تو یہاں دور دور تک جنگل تھا، اب عشاء کے ٹائم میں یہاں اچانک یہ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں کا ادب کرتے تھے مریدین، ادب کیا اور نائب رسول کے ساتھ کھانا کھائے۔ خواجہ نائب رسول نے فرمایا ایک کام کر، تھوڑے برتن میں اور بل لے تاکہ راستے میں بھی کام آ جائے تجھے۔ راستے میں بل لیا، عشاء کی نماز پڑھے، سو گئے۔ اور وہ مرید کہتا جب سو کے صبح اٹھے تو نہ وہ مسجد تھی نہ وہ لوگ تھے، اسی جنگل میں ہم موجود تھے۔ میں حیران ہوا، میں مرشد کے قدموں میں گر کر کہا حضور رات میں تو یہاں لوگوں کا مجمع لگا تھا، مسجد تھی، ہم عشاء کی نماز پڑھے، لوگوں نے ہمیں کھانا کھلایا، ہم نے اپنے برتنوں میں کھانا بھی باندھا ہے، حضور صبح ہوئی نہ مسجد نظر آ رہی ہے نہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو نائب رسول نے فرمایا سن، میرے جیتے جی ساری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہیں بولنا، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ عاجزی، یہ انکساری بزرگان دین کی ہوا کرتی تھی، یہ اولیاء کرام کا عقیدہ تھا مسلمان۔ آج طرح طرح کی باتیں کر کر، اس طرح کی حرکتیں کر کر نہ جانے کیا کیا باتیں کیے جا رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سے جگہ سفر بھی کیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں آپ کے سلسلے میں آپ بولیں گے سفر کرتے تھے، ہم بھی سفر کرتے تھے، کبھی گھومنے کے لیے سفر کرتے ہیں، کسی علاقے میں گئے گھومنے کے لیے، یا کوئی کاروبار والے تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، مال تجارت کریں گے، لیکن اللہ والے سفر تبلیغ کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں ذرا یاد رکھنا بات کو، ہمارے سفر میں ان کے سفروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم سفر یا تو تفریح کے لیے کرتے ہیں یا تو کاروبار کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو بزرگان دین سفر کرتے تھے، چاہے وہ مزار کی زیارت کا سفر ہو، چاہے وہ حج کا سفر ہو، کسی علاقے میں بھی جاتے، خدا کی عزت و جلال کی قسم اللہ والے وہاں جا کر تبلیغ اور دین کا کام ایسا کرتے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کرتے تھے۔ خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرکٹ گئے، آرکٹ جانتے ہیں نام عجیب ہونا، ترچنا پلی آرکٹ، آج بھی یہ نام ابھی 2023 میں بھی ہے۔ اب یہ علاقہ مدراس میں ہے، اگر آپ بنگلور سے جائیں گے تو بنگلور سے ترچنا پلی 80 کلومیٹر پڑے گا، بنگلور روڈ سے آئیں گے، آج بھی یہی نام ہے ترچنا پلی، میں نے 250 سال میں بھی یہی نام تھا آرکٹ، وہاں پر یہ علاقہ آج بھی ہے آرکٹ، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ یہ علاقہ چنئی میں آ گیا، مدراس میں آ گیا۔ تو آرکٹ اور چنئی میں بڑے بڑے بزرگان دین کے مزارات ہیں۔ اگر آپ ترچنا پلی جائیں گے تو حضور سیدنا دادا حیات خلندر رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں، جن کا شہر بنگلور کا علاقہ چک منگلور میں اوپر پہاڑ پر، زمین سے کئی فٹ اوپر پہاڑ پر ایک غار کے اندر جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کرے تھے، وہاں آپ کا چھلا آج بھی موجود ہے، چک منگلور۔ دادا حیات خلندر بہت بڑے بزرگ ہیں، دادا حیات خلندر وہاں اس غار میں بیٹھ جاؤ بیٹا، ایسا نہیں بچے، ایسا نہیں آنا بیٹا، لوگوں کے گردنیں پھیلا کے نہیں، جہاں جگہ بھی نہیں وہاں بیٹھو، بولو میں گردنیں پھیلا کے آنا، دوزخ پہ پل بنانا ہے، اس حدیث پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ کے دن سرکار نے فرمایا لوگوں کے گردنیں پھیلا کر سامنے مت آؤ، جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ دوزخ میں جانے کا پل بنا رہا ہے، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، ذہن میں رکھ کے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ترچنا پلی آرکٹ یہ وہ علاقے جب بڑے بڑے اولیاء اللہ کی مزارات آج بھی ہے۔ اور دادا حیات خلندر، اگر آپ چک منگلور نہیں گئے تو آپ جائیں بنگلور سے، یہ علاقے میں چک منگلور میں اوپر پہاڑ پر حضور دادا حیات خلندر کا وہ گوی آج بھی ہے جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے تھے۔
اور اس گوی کے پاس ایک پانی آتا ہے، پہاڑ کے اوپر سے گرتا ہے، آج تک بھی پتہ نہیں چلا وہ پانی گرتا کہاں سے۔ ہاں، اوپر پہاڑ پہ جاؤ تو پانی نہیں دکھتا، نہ سوراخ میں سے آ رہا ہے، لیکن نیچے ٹھہرو تو پانی پہاڑ پہ سے نیچے گرتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا، لیکن پتہ نہیں چلا۔ یہ اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، تو آخر کا عالم کیا ہوگا۔ ترچناپلی جائے، بڑے بڑے اولیاء دادا حیات قلندر آرام کر رہے ہیں، تو خواجہ نائب رسول جنگل کے راستے سے اپنے مرید کو لے کر کہا کہ تم ایک کام کرو، تم روڈ کے راستے سے آؤ، میں جنگل کے راستے سے جا رہا ہوں، مجھے ترچناپلی جانا ہے، آرکٹ جانا ہے۔ جانا کس لیے ہے؟ فرما بزرگوں کے مزارات کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ اگر درگاہوں کو جانا شرک ہوتا تو آج جو نائب رسول کا روزہ چمک رہا ہے تو بتا چمکتا؟ ہرگز نہیں۔ ارے مزارات کی زیارت کرنا یہ پہلے سے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ مرید نے کہا حضور میں روڈ کے راستے سے، آپ جنگل کے راستے سے، رات بھی اتنی اندھیری، اس دور میں تو جنگل میں کوئی آج بھی نہیں رہتا، تو اس دور میں کیا لائٹ رکھا رہیں گا، لہٰذا اس نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے جانا نہیں ہے آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کہا نہیں رات بڑی اندھیری، تو روڈ کے راستے جانا نہیں حضور میں آپ ہی کے ساتھ جانا ہے۔ جب ضد کی تو اس نے نائب رسول نے کہا ٹھیک ہے میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ نائب رسول کا وہ مرید کہتا ہے خدا کی قسم اتنا گھنا اندھیرا تھا، ایک تو جنگل کا راستہ، ایک تو گھنا اندھیرا، اور کھیت میں سے گزرنا ہے، تو نائب رسول دلائل الخیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور میں اپنے قدموں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی تیزی میں بھی آپ نے کسی کھیت کے باجرے کا کھیت تھا لیکن کسی کھیت کے ایک باجرے کے جھاڑ پر بھی ختم نہیں رکھا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کے کھیت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اتنا خیال ہوتا ہے اللہ والوں کو، کہیں لوگوں کے فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور رات کے اندھیرے میں ہم روڈ سے جاتے تو اتنا جلدی نہیں پہنچ پاتے، لیکن نائب رسول نے جب ان کے پیچھے ہم گئے تو آرکٹ یوں سمجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تھا تو وہ 8 گھنٹے کا راستہ، لیکن پہنچ گئے 2 گھنٹے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کے لیے اللہ زمین چھوٹی کر دیتا ہے۔ اب اس پر امور کھلا ہونا حدیث میں آپ کو بتا دیتا، حدیثوں میں ہے زمین کو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے لیے سمیٹ دیتا ہے۔ تو خواجہ نائب رسول آرکٹ، ترچناپلی اور نندیال، کرنول، ادھونی، اگر ادھر آ جائے مہاراشٹر کا علاقہ خندار، بولنا سبحان اللہ، یہ یہاں پر آپ نے دین کا بہت کام کیا، یہاں تک کہ دہلی سے احمد شاہ بادشاہ مغلیہ سلطنت کا، اس نے کہا حضور میں آپ کو سواری دیتا ہوں، فلاں فلاں دیتا ہوں، آئیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امیروں سے ملنے اور بادشاہوں سے ملنے کی حاجت نہیں ہے۔ پھر خود خواجہ نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ذاتی پیسوں سے رحمت آباد کی زمین کو خریدا، جو آج آپ کا مزار ہے۔ رحمت آباد آپ کے نام پر ہی رکھا کیونکہ آپ نے اپنے ذاتی پیسوں سے وہ زمین کو خریدا تھا۔ اور اسی علاقے کے ادگیر، وہاں پر ایک علاقہ ہے ادگیر، ایک علاقہ کرناٹک میں، تلنگانہ میں آتا ہے، آندھرا میں بھی ادگیر آتا ہے، وہاں پر آپ رہ کر رحمت آباد کی زمین کو خریدا، وہاں مسجد بنے، مدینہ مسجد، آج بھی وہ مسجد ہے نا۔ اور اس مسجد پر مدینہ مسجد اس لیے کہ مسجد میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جو نائب رسول مدینے سے لا کر لگایا تھا، اس لیے اس کا نام مدینہ مسجد رکھا، جو ہاتھے میں ہے۔ خانقاہ بنائی، وہاں سے دین کا کام شروع ہوا اور کام شروع ہوا۔ عجب کام، بیٹھ جاؤ بیٹا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ، کھاندے پھیلاتے مت ہو، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ۔ لہٰذا بالکل بات ختم کر، 2 سے 3 منٹ باقی رہ گئے، میری بات توجہ فرما لیں۔ تو خواجہ نائب رسول وہاں پر آپ دین کا کام کرتے رہے، کرنول کے علاقے، بلکہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں 12 گاؤں خریدے۔ اللہ نے اتنی دولت دی تھی نائب رسول کو، وہ آج وہ گاؤں ہے جس کا نام رحمت پور ہے، بہت سے گاؤں کے نام بھی کتاب میں آئے ہیں۔ لہٰذا وہاں پر رہ کر آپ نے غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کر تبلیغ کا کام کیا۔ اچھا دیکھیں آپ اللہ والوں کی مزاج کیسی ہوتی ہے، وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں۔ لوگ آج پریشان ہیں، نیاز نہیں کرے تو انہوں پریشان کر دیتے۔ میں نے کہا چھوڑو یہ بات بیکار کی، وہ دینے والے ہوتے ہیں، تمہارے نیاز کے وہ محتاج کا، نیاز نہیں کرے بکرا نہیں کاٹا ہم پریشان ہو گئے، چھوڑو، کیوں لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، کیوں غلط باتیں ذہن میں بھر کر اپنے ایمان عقیدے کو خراب کرو۔ نائب رسول کے دور میں 2 نوابوں کی لڑائی میں نندیال کے قریب ایک گاؤں کے 5000 لوگ بے سہارا ہو گئے، گاؤں میں جنگ ہو رہی تھی۔ آج دیکھیں جیسا کہ فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، دعا کرے اللہ فلسطینیوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج جو برا حال ہو گیا ہے، 52 مسلم ممالک ہیں،
اور ایک یہودی اسرائیل ملک فلسطینی کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ ان 52 ملکوں کو جو ان کی فوج نام کے مسلم ملک ہے، وہ عیسائی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن آج یہ سب کے سب پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے۔ ایک یہودی چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کر رہا ہے، دودھ پیتے بچوں پر رحم نہیں کر رہا ہے۔ آج فلسطین کو تباہ کرنے کا اسرائیل بیڑا اٹھا گیا ہے۔ ابھی آپ کل کی بات دیکھیں، برطانیہ نے اسرائیل کو 2 ایسے پلین دیے جو ہوا میں اڑتے ہیں اور بغیر آدمی کے، اور اس میں بلٹ ہوتے ہیں، راکٹ ہوتے ہیں، جہاں لوگ ہیں وہاں پر گرتے ہیں۔ آدھے گھنٹے تک وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، پھر وہ نیچے آتے، پھر ان کو چارج کرو، پھر آدھے گھنٹے تک ہوا میں۔ اس طرح کے ہتھیار اسرائیل کو برطانیہ دے رہا ہے، امریکہ مدد کر رہا ہے، لیکن صرف نام کے ملک کے سعودی، میں نام بتا رہا ہوں، مجبور ہوں، ایک دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، صرف زبان سے نکو کرو نکو کرو۔ تارے میں نے کہا بھائی نکو نکو بولنے کا وقت نہیں رہا، مدد بھیجو۔ انٹرنیٹ پہ بیان ہے کہ مدد بھیجنے کا وقت ہے۔ ہم مسلمان، ہم مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ ہم صرف ان ملک کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال کی حفاظت فرما، ہم دعا کر سکتے ہیں۔ میں ان ملکوں سے کہہ رہا ہوں جن ملکوں کے ہاتھ میں فوج ہے، پیسہ ہے، تم جو کعبے کی کمائی امریکہ جا کر پیسہ شراب میں لٹا رہے ہو، آج فلسطین میں مسلمان ڈوب رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی سعودی کو کہ آج تو ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑا نہیں، صرف زبان ہی بول رہا ہے نکو کرو۔ ہمت ہے نا، پیسہ ہے، فوج ہے، آگے بڑھ، ہے تیرے پاس طاقت، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھنا ہو گئی تیری۔ زبان ہی لوگ مدد کر رہے ہیں یار، دور ایسا چل رہا ہے۔ بس ایسے دور میں جو مسلمان فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو، اور جو ظالم بنی اسرائیل، یہ بہت بڑی سیاست ہے میری نظر میں۔ تو حالانکہ سیاست میں نہیں بولنا چاہتا، اسرائیل کا جو وزیر اعظم تھا نتن یاہو، اس کے ہی لوگ یہودی اس کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اچانک کیا ہو گیا، حماس آیا، اسرائیلیوں کو مارا، اور پوری قوم اس کے ساتھ ہو گئی، اور مل کر تو پہلے بعد میں ہٹنا رہے بھائی، پہلے تو فلسطین کو مار۔ میں نے کہا یہ کتنی بڑی چال ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ بہت بڑی چال نشی گئی ہے۔ فلسطین میں نے سمجھے 1 تیر 2 نشان، اور یہودی بڑے کمینے ہوتے ہیں۔ آپ قرآن نہیں پڑھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن میں ہاتھ لے کر فرمایا، اے ایمان والو، یہودی اور نصرانی سے دوستی مت کرو۔ اندازہ کریں، ڈائریکٹ قرآن میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نام لے کر کہہ رہا ہے ان سے دوستی مت کرو۔ وہ کتنی خطرناک قوم ہوں گی یہودی نصرانی، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم اس سے ڈرے، ڈر تو ہم اللہ سے ہی رہتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان مسلم ممالک کو ہو کیا گیا ہے جن کے پاس فوج ہے، پیسہ ہے، اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے اور ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ خیر، اللہ والے ہر دور میں اپنا مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ نائب رسول کے دور میں ایسی کچھ جنگ ہوئی، کچھ گاؤں 5000 لوگ جانوروں کے ساتھ بے سہارا ہوئے۔ نائب رسول نے اپنے پاس اپنے رحمت آباد گاؤں میں رہ کر بسایا، رہنے کھانے، یہاں تک کہ ان کے جانور کے پانی اور اناج کا انتظام کیا۔ بولو نا سبحان اللہ، یہ تھے اللہ والے، یہ ہوتے اللہ والے۔ 5000 لوگوں کو اپنے دور میں، اور جب سارے جنگ ختم ہوئے، گاؤں میں امن آ گیا، گاؤں کے لوگ جانے لگے، حضور آپ کا شکریہ، اتنے دن آپ نے رحمت آباد میں رکھ کر ہمارے کھانے کا بھی انتظام کیا، رہنے کا بھی انتظام کیا، جانوروں کا بھی انتظام کیا، اب ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے خوشی سے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ نائب رسول کے کچھ لوگوں نے آ کر کہا حضور اتنے لوگوں کو آپ نے کھلایا پلایا رکھا، چارانے کے حساب سے کچھ پیسے تو لے لیجئے، اتنے پیسے تو وہ دے سکتے، اتنی تو حیثیت ان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی جو خدمت کی ہے، ان کے سے پیسے لینے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ یہ ہوتے اللہ والے۔ تو نائب رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ساری زندگی پھر آپ رحمت آباد میں رہ کر دین کا کام کیا۔ آپ کے مریدوں میں سن لیجیے، آپ کے سب سے چہیتے مرید، کئی مرید ہیں، کرنول میں بھی ہے، ادونی میں بھی ہے، کڑپا میں بھی ہے، لیکن سب سے چہیتے مرید نائب رسول کے سید رفیع الدین خنداری رحمۃ اللہ علیہ۔ سید رفیع الدین خندار مہاراشٹر، اگر آپ ناندیڑ چلے جائیں، ناندیڑ سے 40 کلومیٹر دور پر یہ گاؤں موجود ہے خندار۔ آج وہاں جا کر دیکھیں سید رفیع الدین خنداری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا گنبد،
وہاں خندار کے لوگ آج بھی جا کر دعائیں کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ نائب رسول کے مرید ہے. اچھا نہیں، آپ کو اور آسان کر کے بتاؤ. سید رفیع الدین خنداری نائب رسول کے مرید. سید رفیع الدین خنداری کے مرید ہمارے حیدرآباد میں ہے، جن کا نام میر شجاع الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو عیدی بازار کی مکمل دوران کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، عیدی بازار میں شجاع الدین صاحب کا مزار ہے نا، یہ نائب رسول کے مرید ہے. ہاں، کہتے ہیں نائب رسول کو خالی بلاؤں کو ہٹاتے، پریشانی بالکل ہٹاتے. آپ کا دربار روحانی علاج کے لیے بھی ہے، جسمانی علاج کے بھی ہے. میں پرسنلی ایک خاتون بیوٹی عورت کو جانتا ہوں، انتقال ہو گیا، اللہ اس عورت کی مغفرت فرمائے. میں ان کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے. جب ان کے پیٹ میں گڈھے ہو گئے تھے اور ڈاکٹروں نے لاکھوں روپیہ اس دور میں ان کو علاج کے لیے بتایا تھا، وہ روتے ہوئے میرے سامنے رحمت آباد شریف گئے. اور خدا کی قسم جب اس نے وہاں جا کر دعائیں کی تو نائب رسول نے خواب میں آ کر کہا تھا، میں گھبرا مت، آج کے رات تیرا علاج ہو جائے گا. خدا کی قسم جب وہ صبح اٹھی تو اس کے گڈھے پیٹ کے ایک بکیٹ میں گرے ہوئے تھے. نیند میں علاج ہوا. ایسے کئی علاج ہوتے ہیں. آج بھی انٹرنیٹ پہ جائے، رحمت آباد ٹی وی پہ ہمارے آج بھی لوگ پروف کے طور پر، جس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، آج بتاتے ہیں ہمارا دل کا آپریشن ہوا، ہمارے کڈنیوں کا آپریشن ہوا ہے، ہمارے آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ہمارے کانوں کا آپریشن ہوا ہے. تو میرے نائب رسول کا روزہ اس دور میں بھی آپ نے مخلوق کی خدمت کی ہے، اور آج دنیا سے جا کر 250 سال ہو گیا ہے. آج بھی نائب رسول جو ہے آپ کے دربار میں آنے والا، چاہے وہ روحانی مریض ہو یا چاہے جسمانی مریض ہو، دونوں مریضوں کو نائب رسول کے دربار سے شفا ملتی ہے. یہ آپ کا آج بھی فیض ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. شجاع الدین بابا آپ کے مرید کے مرید. شجاع الدین بابا کے مرید کون ہے؟ حضور سیدنا خواجہ بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ بادشاہ حسینی کے مرید و خلیفہ کون ہے؟ انہی کے بیٹے حضرت خواجہ محبوب اللہ، جن کا مزار خاجی پورے میں ہے. خواجہ محبوب اللہ کے مرید و خلیفہ کون ہے؟ یہ بالکل روڈ کے کنارے اندر خدیر پیا سرکار. دیکھیں آپ، خدیر پیا، خواجہ محبوب اللہ، ان کے پیر خواجہ محمد حسینی، پھر ان کے پیر شجاع الدین بابا، پھر ان کے پیر سید رفیع الدین خنداری، ان کے پیر خواجہ نائب رسول ہے. نائب رسول کا سلسلہ آج بھی جاری ہے بھائی. یہ ہے بزرگان دین کا کام کرتے تھے، اور ان کے نام پر آج جو ہے معاذ اللہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کر. کوئی بھی بزرگ یاد رکھے، خدا کی قسم، کوئی بھی بزرگ، خواجہ نائب رسول 90 سال کی زندگی گزارے، اور 90 سال میں آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. پڑھ کے دیکھے تاریخ، نماز فرض تو چھوڑی، سنت نہیں چھوڑی. ہاں، آپ کی نماز تراویح کے ساتھ قرآن کی قرأت ہوتی تھی، ظہر کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد. زیادہ تر اپنے مریدوں کو آپ تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے. یہ اپنی ساری زندگی گزری ہے. 90 سال کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح سیدہ حبیب النساء اماں جان سے کیا تھا. ان سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی. اماں جان نے اپنے بھائی کے بیٹے کو پال لیا تھا. انہی کی نسل آج بھی بڑھ رہی ہے، اور 200-250 سال ہو گیا ہے. نائب رسول کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے. میں ایک بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ان کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں ہمارے آنکھ پر اماں جان کی سواری آ رہی ہے، نائب رسول کی سواری آ رہی ہے. خدا کی قسم ممبر پر رہ کر کوئی بھی ولی کسی کے آنکھ پر نہیں آتے. یہ ذہن میں رکھنا، بس لوٹا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں کو خاندان کو لڑا دیا جا رہا ہے. اسے لوگ آ کر خاندان میں لڑا رہے، بھائی میں لڑ گئے اس طرح کے لڑے. اور جو خاندان سے بلا وجہ لڑ لے، سنو ذرا حدیث، جو اپنے بھائیوں سے لڑے بلا وجہ شک کی بنیاد پر، وہ لوگ سنے جا کر بھائی سے بھی معافی مانگ لے. شک کی بنیاد پر لڑے، بھائیوں سے، اماں سے، بیوی سے، بچوں سے، مامی سے، ماموں سے، بھابھیوں سے، سنے بلا وجہ اپنے خاندان سے جو لڑتا ہے، حضور فرماتے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ سوچو، بیوی کے کہنے پر، اماں کے کہنے پر، بھائیوں کے، کس سے آپ نے بلا وجہ رشتہ، خاندانی سے رشتہ بلا وجہ نہیں توڑنا. خاندان اگر وہابی ہو جائے وہ الگ بات ہے، اور خاندان اگر میں شک کی بنیاد پر آپ کسی سے رشتہ داری نہیں توڑ سکتے. یہ حدیث ہے. اللہ والے جڑانے آتے ہیں، توڑانے نہیں آتے. اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مرید و متقی چاہنے والے اولیاء اللہ کے بیٹے ملائک کو دنیا جہاں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.